اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی 19واں رکوع سورہ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بے شک اللہ نے سن لی ان کی یہ بات جب لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مفلس ہے جبکہ ہم تو غنی ہیں۔ یعنی پہلے بھی قرآن شریف میں اس کا علیحدہ ایک آپ نے ذکر پڑھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں یا تو وہ مفلس ہو جاتے ہیں یا پھر اس میں آتے ہی وہ غریبوں کا ٹولہ آ رہا ہے، اس میں اچھے سردار عرب کے پیسے روپے دولت والے یہ نہیں آتے، یہ اس میں جو لوگ کوئی کمپلیکس کا شکار ہے نا، تھکے ٹوٹے مرے مکے، یہ آ رہے ہیں اسلام کی طرف۔ بظاہر ایسا ہوا بھی، بظاہر ایسا اس میں بڑی تعداد غلاموں کی تھی اور ایسے لوگ جو قسم پرسی کی حالت میں تھے جن کا کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی اور بڑے کوئی قابل ذکر ذکر فیملیاں نہیں تھی، وہ آئے بڑی تعداد اس وجہ سے کہ انہیں ڈسگریس کیا جا رہا تھا معاشرے میں۔ اب جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ یہ اس میں ہر کالا اور گورا ایک برابر ہے، عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں سوائے تقویٰ کے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات سنے جانے لائق۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو افریقن کنٹریز اور جو بہت بری جن کو خریدا بیچا جاتا رہا ہے ہمیشہ، ایون انڈیا میں جو لو کاسٹ کے لوگ تھے وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے جب مسلمانوں کا یہاں پہ آیا ہے ایک سسٹم شروع ہوا ہے، فاتحین آئے ہیں یا اولیاء کرام صوفیہ کرام اسلامی تعلیمات، تو اس میں آپ کو بڑی تعداد ملتی ہے ایسے جو لو کاسٹ قسم کے لوگ تھے۔ بہت بڑے لوگ ہیں، اب یہ راجپوت جو بہت بڑے یعنی سب کاسٹ مین کاسٹ ہے ہندوستان کی، راجپوت ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ اب وہ شاید اتنے ہندو نہ رہ گئے جتنے مسلمان۔ یہ راجپوتوں کی کوئی 50 قسمیں ہیں پاکستان کے اندر، سارے راجپوت، ایون خود قائد اعظم راجپوت تھے گجرات کے، اور یہ ان کے دادا جو تھے یہ خود ہندو تھے، ہاں والد صاحب مسلمان ہوئے، دادا ہو گئے ہوں گے غالباً، یعنی دوسری تیسری جنریشن میں یہ غیر مذہب تھے اور یہ 2-3 جنریشنز کے بعد مسلمان ہوئے، تو وہ ہوئے ہیں بالکل بڑی تعداد میں۔ اور عربوں میں سرداروں میں بھی بڑے بڑے نام ملتے ہیں آپ کو، لیکن اس میں ایک ایسا گروہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور ان سے کام کاروبار ختم، تو یہ بہت غربت میں چلے گئے، بہت برا حال ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی جو اسلام قبول کرتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، تنگ دست، پیسہ روپیہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ لوگوں کو اسلامی تعلیمات بتائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق بتائیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا بھوک و ننگا والا کام ہے بھائی، اس میں پھر پیسے نہیں کما سکتے کیا، مال دولت نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنا خرچ کر دیں گے سارا۔ ایک گروہ اور موجود ہے جو عام مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم تو ساری زندگی صبر کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے تو ہم تو بھوکے ہی مر گئے، اور دوسرے جو ہیں وہ یہ حرام توپ قسم کے لوگ یہ عیاشی پہ عیاشی کر رہے ہیں، مال پہ مال بنا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں۔ یہ عجیب سی ناانصافی ہوئی ہے بھائی۔ یہ آپ نے کامن سی بات سنی ہے، یہاں سنی ہے یہ بات ہے کہ جی ہم تو پرہیز کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں اور گناہ بھی نہیں کرتے، نیک نیتی بھی ٹھیک ہے، رزق حلال بھی پورا نہیں مل رہا ہمیں تو، اور لوگ فراڈ کر رہے ہیں، چکر بازی اور دھوکے بازی وہ دنوں کے اندر، نہ انہیں کوئی پکڑ رہا ہے، نہ وہ ان کے کام ڈاؤن جاتے ہیں، نہ کاروبار بیٹھ رہا ہے، وہ آگے جا رہے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایمان کے کمزور لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب پھر آپ نے نمازیں پڑھی کس بات کی ہے، کون سا پرہیز کیا ہے آپ نے، جب آپ کے اندر سے یہ کلک نکلی ہی نہیں ہے، آپ کے اندر سے یہ ریگریٹ افسوس ختم ہی نہیں ہوا کہ جی ہم تو پیچھے رہ گئے، نمازیں پڑھتے رہ گئے، پرہیز کرتے رہ گئے، ہمیں تو صلہ کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے بھائی جان آپ کی وہ عبادتیں ناقص نہیں ہیں، کمزور، ورنہ کیوں رال ٹپکتی دوسرے کا مال دیکھ کر، وہ تو تم غنی ہو جاتے نا، وہ تمہیں پورا عقیدہ ہوتا ہے اس بات میں۔ تو یہ کچے پکے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں،
ایمانوں میں فرق ہوتا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کمزور ایمان، لیکن وہ فرق ضرور ہوتا ہے. ایمان بڑے ایمان والے الگ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں وہ جب بائی چوائس اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو ذرا ہاتھ سے ہولڈ بھی کرتے، پکا مضبوط رکھتے. پھر تو یہ لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ غریبوں کا مذہب ہے، غربا اس میں جا رہے ہیں، فقراء بھکاری ٹائپ کے لوگ، اور اگر اس میں کوئی داخل ہوگا تو مال لٹانا پڑے گا، دوسروں میں تقسیم کر کے خرچ کر کے وہی دوسروں کو بانٹ دو اور ختم، اور غلاموں کو گلے لگاؤ اور اپنا مال دوسروں میں بانٹ دو. یہ تو بس بھائی جان مفلسوں کا کام ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں. وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہی بالکل ٹھیک حتمی جواب دیا کہ ہم تو بے نیاز ہیں. یہ بالکل عربی کمال کی زبان ہے. عربی میں الفاظ وہ پوری کتاب ہوتی ہے، سمجھو ایک لفظ جو ہے اس کے پیچھے پورے ایک لغت ہوتی ہے. اب غنی کا مطلب بالکل ایسے ہے کہ ہم تو بے نیاز ہیں، نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ غربت سے، نہ تنگی سے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تمہارے معاملات ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور ترغیب تعلیم دی، ظاہر ہے قرآن اور حدیث کے عین مطابق، قرآن اور اللہ کے حکم کے عین مطابق وہ بالکل ایسی ہے کہ اگر تم مال کی طرف رغبت رکھو گے تو پھر تمہاری اللہ کی طرف سے رجوع کا معاملہ کم پڑ جائے گا، کمزور پڑے گا. مال کمانے میں ہی لگ جاؤ گے. ایک آدمی کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو تو وہ کہے گا دوسرا ہو، ایک باغ ہو تمہارے پاس تو تم کہو گے دوسرا ہو. ایک اور قرآن شریف میں بھی ایسا انسان خواہش کرے گا ایک باغ ہو تو کہے گا دوسرا بھی ہو، تو اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی. تو تم خواہش پہلی کو ہی دبا ڈالو، مقبول بھر اپنی زندگی گزارو غنا کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. بے حساب ایونٹس آپ کو مل جائیں گے احادیث مبارکہ میں جو صحیح روایتیں ہیں کہ کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور صحابہ کرام کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کئی دن، اور بڑی تفصیلات ہیں، وہ بہت بات آگے نکل جاتی ہے، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ اس پہ افسوس کمانے والے نہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں اور ہم بڑے قسم کرسی کی حالت گزار رہے ہیں اور ہم تو فقر و فاقے کی. یہ بائی چوائس انہوں نے اختیار کر لیا تھا کہ ہم مال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اسباب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، جو کچھ ہوگا وہ غریبوں پہ، اب غریبوں پہ تقسیم کرنا. اب غریبوں کی بڑی تعداد، بڑی دنیا آ رہی ہے. اب جو جنگیں لڑ کر محکوم ہو کر آئے وہ تو الگ تھے، لیکن جو اسلام قبول کر کے آئے دوسرے علاقوں سے، خاص طور پہ مکہ سے جو لوگ بھاگے، اسلام قبول کیا اور جان بچا کر بھاگے، تو وہ اپنا 3 ڈبہ تو وہیں چھوڑا ہے، سارا مال اسباب تو سارا پیچھے چھوڑا ہے نا. ویل آف تھا، دکاندار تھا یا کام کاروبار تھا، پیچھے چھوڑا ہے سارا. اپنی جان بچا کے بچوں کو لے کر بھاگے ہوں گے، بڑا برا حال ہجرت کے وقت جو ہوتا ہے. آپ مال اسباب لے کے نہیں بھاگتے، آپ ایک جگہ صدیوں سے سیٹلڈ ہیں، باپ دادا پر دادا 7 8 10 نسلیں آباد ہیں، اور آپ اچانک آپ کو راتوں رات بھاگنا پڑتا ہے، تو آپ کتنی چیزیں اٹھائیں گے. اور یہ بڑی تعداد تھی، اور ان کے بچے بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. یہ کوئی ہماری طرح کے نہیں 2 بچے خوشحال گھرانے تو نہیں تھے، وہ تو دوسرے ٹائپ کے لوگ تھے عرب. اب یہ بڑی تعداد میں قافلوں کے قافلے اتر رہے ہیں، اور ویل آف لوگوں میں 4 6 نام ہیں. حضور سیدنا عمر فاروق ہیں، یا سیدنا ابوبکر ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، یہ 3 4 لوگ ہیں، یہ بہت کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. یہ چند نام ہیں جن کے پاس پیسوں کا امکان تھا، اور وہ تقسیم ہو رہا ہے. لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام، رہائش کا، وہ جیسے مہاجرین کے خیمے لگے ہوں گے اور لگ رہے تھے، اور وہ حدیثوں میں مل جاتا ہے آپ کو کہ بہت بڑی تعداد کے لوگ تھے. ان کا کھانا پورا کرنا ایک بات، کپڑا لیتا تو دور کی بات، حفاظت دور کی بات، کہ یہ 4 دن 6 دن 10 دن سفر کرتا ہوا آیا ہے مکہ سے یا کسی اور علاقہ سے یا یمن سے آ رہا ہے، وہ بہت دور فار فلنگ آ رہا ہے، اور جان کا خطرہ ہے، پیچھے دشمن بھی لگا ہوا ہے. پہلے تو جان بچائیے، تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی پیچھے کوئی نہ آ رہا. بعد میں ان کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ. پانی کا بندوبست کرنا ایک بات ہے کہ وہ ایسے تھوڑی ہے کہ جی یہاں پہ ہم نے ٹھک موٹر چلائی اور پانی کے نلکے بھرے، کنویں سے پانی بھر کے آ رہا ہے، بڑا مشکل کام ہے، اونٹ جا رہے ہیں اور لا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا. یہ آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں، آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے کہ یہ کیا وقت ہوگا. اس کو دوبارہ تجربہ کیا پاکستان نے جب بنا اور ہجرت ہوئی اور پاکستان کی طرف لوگ آئے ہیں، اور ادھر سے انڈیا گئے ہیں، انہوں نے بھی وہی دیکھا، لیکن وہاں حالات کمپیریزن بہتر تھے. پاکستان کے حالات بہت برے تھے جو یہاں لوگ آئے ہیں، بہت بھوک ننگ، بہت برا حال. اسی طرح روٹی پوری کرنا ایک بات تھی، یہاں کدھر تھی، پیسے تھے ہی نہیں.
تو یہ ہوتا ہے ہجرت کے دنوں میں. اور عام دیکھنے والا کہے گا لو جی بیڑا غرق کرا لیا نا اپنا, ادھر ہی رہتے. پچھلے سبقوں میں جیسے آپ سن رہے ہیں جو وہ دوسرے اسباق میں جب غزوہ احد کی بات ہوئی تو ساری تفصیل آپ دوسرے سبق میں سن رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا غزوہ احد والوں کو کہ دیکھو نا جی ہم تو گھر بیٹھے رہے نا, تم نکلے تم مارے گئے, مت نکلتے گھر رہتے. ہمیں تو پتہ تھا بھائی جان دشمن بڑا سخت ہے, وہ لڑے گا اور تمہیں جان سے مار ڈالے گا, اور رہتے ادھر ہی ہمارے ساتھ پرامن رہتے اور بیٹھ کے بات کر لیتے بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے سخت نتاڑا ہے ہم کو کہ موت تو تمہیں تمہارے گھروں میں بھی آ جائے گی, تم دیکھ لینا, لیکن جو تم نے کما لیا وہ نافرمانی کما لی, ہماری نافرمانی, رسول کی نافرمانی, اور تمہارے اب اطاعت بھی قبول نہیں. تم مال دینا چاہو مال قبول نہیں, اسباب دینا چاہو اسباب قبول نہیں. اب تم وعدے کرنا شروع کر دو ہم جنگ میں شرکت کریں گے, وہ قبول نہیں. اب ہم تمہیں جہاد میں لے کر نہیں جائیں گے, تمہیں اللہ کا غصہ ہی دیکھنا ہے. یہ کما لیا ہے تم نے. موت کیا ہے, آج نہیں آئی تو کل تمہیں تمہارے گھروں میں ایڑیاں رگڑ کر بستر کے اوپر آ جائے گی, تو آئے گی. تو اس کے اندر اللہ کا حکم مانا جاتا ہے, اور اس میں اچھا برا غربت عمارت نہیں دیکھی جاتی, مال اسباب نہیں دیکھے جاتے. تو یہ لوگوں کے دماغ میں, یا میرے جیسے آدمی کے جو کچے کمزور ایمان کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار ایسی تو عبادت ہی کرتے رہ گئے, نماز روزی, تو ہمارے ہی بچے بھوکے بھی مر رہے ہیں, ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں, مال کماتے دنیا بناتے. یہ دیکھو نا دنیا نے امپائر کھڑے کر لیے, بڑے چور بدماش, اور لنگر خانے بھی چلا رہے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں. اب بڑے لنگر خانے کیسے چلتے ہیں؟ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں بڑے لنگر خانے کیسے چلیں گے؟ آپ 2 3 4 5 ہزار آدمی کا کھانا روز پکا رہے ہیں, دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا آپ ایک پرانے موٹر سائیکل پہ ایک چھوٹی سی نوکری کر رہے ہیں اور اس سے آپ یہ لنگر خانہ چلاتے ہیں؟ کیوں جی, ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ کو کوئی بیرونی مدد مل رہی ہوتی ہے, آپ کا اپنا مال نہیں ہوتا, وہ آپ نے اکیلے نہیں کمایا, کوئی نہ کوئی بڑی سپورٹ ہوتی ہے جس کو پیچھے آپ ایک کیمپین کر کے اور وہ استعمال کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو لنگر خانہ بھی آپ پہ چلے گا. باہر وہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا, میں آج یہ کر رہا ہوں کہ یہ کام ہوتے ہیں جب اللہ کے راستے پہ آپ جا رہے ہیں, یہ مشکل کام آپ کرتے ہیں, اپنا دال دلیا چلاتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں, اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. جیسے قرآن شریف یا حدیث کے ساتھ کچھ حوالے میں اگر جوڑتا ہوں تو آپ کو اوور آل جو آپ کی مشقت کا وقت ملے گا, جو مزدوری روزگار کمانے کا وقت ہے, وہ فجر کے بعد سے لے کے ظہر کی نماز تک. ظہر کے بعد آپ اپنے گھر آ جائیں گے, ریسٹ کریں گے, اور اس کے بعد اپنے مکارم اخلاق دیکھیں گے, پبلک ڈیلنگ کریں گے, لوگوں سے ملیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, فضل اللہ تلاش کریں گے, اللہ کا فضل. اب ایسے بے شرم مولوی پیدا ہوئے, ایسے بے شرم عالم دین, انہوں نے اللہ کے فضل کو کہا پیسے تلاش کرنا, روزگار, دکانیں کھولو. پرانے ٹیکے آ گئے, کچھ ہو گیا, چلا گیا تھا. ہاں, بہرحال گزارش یہ ہے کہ مزدوری کا وقت آپ کو جو سنت نبی سے بھی ملتا ہے یا صحابہ کرام کا طریقہ, وہ صبح کے وقت فجر کے بعد کام شروع کرتے تھے. اب ہمارے یہاں ایک عجیب بدماشی ہے, پتہ نہیں کیوں اور کہاں سے آئی ہے, دیکھتے دیکھتے ہی ہو گئی کہ لوگ فجر کے بعد ریسٹ کر رہے ہیں, لمبے پڑے ہیں, ٹی وی لگا لیا, دائیں بائیں گھوم رہے ہیں. ڈیوٹی ٹائم ہے 9 بجے, فجر ہو رہی ہے 4:30 بجے, 5 6 7 8 9 5 گھنٹے ویسٹ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ وجہ کو بھی سوچا آپ نے؟ 8 بجے آفس لگتا ہے, 9 بجے آفس لگتا ہے جی, 7 بجے تک آندھے پڑے رہو بستر میں کیونکہ ابھی ٹائم بڑھا ہے. کہ 4 بجے اٹھ کے کیا کروں گا؟ ہم نے کہیں کوئی کو کہا نا بھائی آپ صبح اٹھ جائیں ٹائم سے, میں اٹھ کے کریں کیا؟ میں کہ یہ تو پوچھنا نہیں ہوتا, گھر جن کے ہوتے ہیں انہیں پوچھنا نہیں پڑتا. عورتوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کام ہی اتنا نہیں ہوتا, 2 بچے ہیں, ان کا ناشتہ چھوٹا سا بنانا, وہ ناشتہ کرتے ہی نہیں, تو ان کے ابو بھی ناشتہ کرتے ہی نہیں, تو ہم اٹھتے ہیں بس وہ بناتے ہیں, تو وہ بس وہ وہیں کھا لیتے ہیں. بچوں کا ٹفن بنا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس کام ہی نہیں. میں کہا جی ہمارے بزرگوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ کام نہیں, ہم تو چھٹی والے دن کیا ہمیں بتانا پڑے گا کہ کیا کام ہے گھر کے؟ او بھائی جان, آپ کی چشم بینا ہوتی ہے, آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری چیزیں, اور تو آپ کو تو باہر نہیں ملے گی, آپ کو تو فرصت نہیں ملے گی, کام اتنے ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کام ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاف ہیں ذہنی طور پر. وہ 5 7 گھنٹے صبح کے ضائع کرتے ہیں. اٹھو, صبح فجر کی نماز پڑھی اور بس اپنے کام پہ لگ جاؤ, نوکری کاروبار کرو. 11 12 1 بجے تک تھوڑا ٹائم ہے, 10 گھنٹے سروس, 10 گھنٹے ڈیوٹی کرو. ظہر کی نماز تک یو ہیو 10 آورس, اور آرام سے کام کریں فرسٹ کلاس. ظہر کے وقت آپ فارغ ہیں,
آئیں نماز ادا کریں, تھوڑی دیر سو جائیں جو سنت کا طریقہ ہے, اور آپ کے پاس پھر پبلک ڈیلنگ کے لیے بچوں کے لیے دائیں بائیں کام کاروبار اپنا لوگوں سے احباب سے ملنا جلنا رخ سکھ کرنا بے حساب ٹائم ہے. وہ سارا آبے کا آبا بگڑ گیا, پتہ نہیں کیا ہوا کیوں ہوا. اب امریکہ نے اڈاپٹ کر لیا. میں نے کئی امریکن سے بھی سنا جو پاکستان آئے اور بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو 6 بجے ریڈی ہو جاتے ہیں, ہمارا کام شروع ہوتا ہے, ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں 6 بجے نکل جاتے, ڈیوٹی شروع ہے وہاں پہ. 7 بجے ہم نے پتہ نہیں وہ اس کو کرنا ہے, اپنا کارڈ پنچ کرنا ہے یا وہ اپنا فگر تھم امپریشن دینا ہے, حاضری لگانی, صبح ڈیوٹی شروع ہو جاتی. تو وہ تو اڈاپٹ کر گئے واپس. ہم بے شرم ایسے ہوئے 11 بجے چلے جاؤ, دکانیں بند ہیں, کام ہی نہیں شروع ہوا, ابھی تو دکانیں نہیں کھلی. عجیب لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آئے, بیڑا غرق اپنا کرا لیا. تو بہرحال بات کہیں نکل جاتی ہے. تو ہمارے آگے کے آگے بگڑ گئے جب ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں, اسباب کو پرائیورٹی دیتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ دین والے لوگ غریب بھکاری. اب اس میں دوسری صنف ہے, دوسری صنف غور سے سن لینی چاہیے. اب یہ سوچ کے بندہ یہ نہ کہے کہ جی میں کوئی ہنر ہی استعمال نہیں کروں گا, میں ترقی ہی نہیں کروں گا, میں بھوکھا ننگا ہی رہوں گا. نہیں جناب, آپ اوپر والا ہاتھ بنیں گے, اوپر والا ہاتھ, نیچے والے ہاتھ سے جو بہتر ہاتھ ہے, اوپر والا ہاتھ بانٹنے والا. تو آپ کام کریں گے, آپ کاروبار کریں گے, آپ ٹیکنالوجی پیدا کریں گے, آپ تعلیم حاصل کریں گے, آپ آگے بڑھیں گے, اور آپ وہ اسباب دیں گے جو غریبوں کے کام آئے, عام آدمی جو اس حالت میں نہیں ہے, مال نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, وہ آپ ڈیولپ کریں گے اور آپ ان کو پرووائڈ کریں گے. جو جی شعور لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مال اسباب کمائے گا. جیسے حضور سیدنا عثمان غنی کے اوپر ذمہ داری سمجھ لو ایک طرح کی تھی, اور ان کا کام بھی بہت چلتا تھا. جہاں ہاتھ ڈالتے تھے ان کا کاروبار چل جاتا تھا, اور پھر وہ خریدتے کنویں اور غریبوں کے لیے لنگر خانے اور مال اسباب بے حساب. جس کے لیے آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 صحابہ کرام کے سامنے آپشن رکھتے تھے, ہاں بھائی کون کتنے پیسے ڈال سکتا ہے, جنگ کا وقت آ گیا, جہاد کا وقت آ گیا, غربا کی مدد کرنی ہے, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, مساکین ہیں, بیت المال میں پیسہ نہیں ہے, کون کتنا دے سکتا ہے. تو یہ اپنا اپنا مال اٹھا کر لاتے تھے گھروں سے, اپنے گھروں سے ہی لے کر آتے, یہ ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. تو یہ ایسے نہیں تھے کہ جی ہم تو بس لنگی ڈال کے بیٹھ گئے, ہم تو لنگی بھی اتار کے بیٹھ گئے. وہ الگ تھے, وہ اصحاب صفا تھے, وہ علیحدہ لوگ تھے, وہ اپنے نظام کے لوگ تھے, وہ علیحدہ ہوتے ہیں, وہ فقراء ہوتے ہیں, وہ معاملہ الگ ہے. لیکن میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں, اگر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, اپنی موبائل کی ضرورت پوری کرتے ہیں, وہ موٹر سائیکل گاڑی سب رکھا ہوا ہے, تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم آگے بڑھ کے دوسروں کی مدد بھی کریں گے, دوسروں کا خیال کریں گے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے, وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. غریبی رشتہ داروں کو دیکھو گے, یتیموں کو دیکھو گے, مساکین کو دیکھو گے, اور سرراہ چلتے مسافر کا خیال کرو گے. اسے تکلیف تو کوئی نہیں ہو رہی تمہاری وجہ سے, تو میں نے راستے میں ایسا تو کچھ نہیں کر دیا کہ یہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہو. تو اگر کوئی پانی کا ہے, وضو کا, ٹوائلٹ کا انتظام تم کر سکتے ہو کہ مسافر یہاں سے گزرے تو یہ استعمال کرے, یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے, آپ کو کروانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. قرآن شریف حکم دے چکا اس بات کا. تو اس کے لیے آپ کو اتنے اسباب پیدا کرنے کے لیے پیسے چاہیے, تو آپ پیسے کمائیں گے اور خرچ کریں گے دوسروں پر, انفاق فی سبیل اللہ کریں گے. اولی العفو ہیں, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو دوسروں کے اوپر, جو طریقہ کار ہوگا. تو آپ جب ان معاملات میں جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ مسلمان بہت ویل آف نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ اپنا مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے تو جوڑ کر رکھتے نہیں ہیں. اپنا مال نہیں ہوتا ان کا, وہ خریدا کمایا اور جناب دوسروں پہ خرچ کر دیا. یہ وہ لوگ شکایت کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد جن کے عقیدے ٹھیک ہوئے ہی نہیں ہیں, وہ اس بات کو سمجھے ہی نہیں. تو بھائی جان, اب جیسے باہر جاتے ہیں نا لوگ پاکستان سے, تو اکثر فون کرتے ہیں یہاں جی یہ کام ہے, یہاں پہ شراب کا کام ہے, اسٹور پہ کام کرتے ہیں, خنزیر کا گوشت بھی ہے, وہ ہمیں سروس دینی ہوتی ہے, ہم کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں بوتلیں, کریڈٹ اٹھاتے ہیں, کریڈٹ کا کام کرتے ہیں جی, گھر مارکیٹ پہ لے لیے, وہ اس میں سود انوالو ہے, گاڑی لے لی, وہ ہر چیز اسی سے. میں نے کہا رنگ جاؤ بھائی, اس کے رنگ میں ختم ہو گئی بات. اب تم امریکہ جا کے, انگلینڈ جا کے, کینیڈا جا کے پوچھ رہے ہو کہ جی ہم اسلامی نظام قائم کریں گے. او بھائی جان, پہلے اپنا منہ تو بنائیں. آپ تو محکوم ہو چکے ہیں, سرنڈر کیا ہے جان بوجھ کے, آپ نے حلف لیا ہے کہ جی اب میں فرما بردار ہوں کوئین کا, اب میں اسلام کا فرما بردار نہیں ہوں, میں ایک عیسائی کا فرما بردار ہوں اور لوئل رہوں گا اس کے ساتھ. یہ آپ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں, تب آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے.
آپ کو اسلام کا کیڑا کیوں کاٹ رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی مسلمان 5 وقتی نمازی، وہ ذاتی شرابیں پی کے شرابوں سے نہانے والے لوگ ہیں، آپ انہیں کے پاؤنڈ اور ڈالر کما رہے ہیں، اب آپ کو وہ برے لگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرعی طریقہ بتاؤ خنزیر کا گوشت کھانے کا۔ وہ بھائی جان خنزیر کا گوشت کھانے کا شرعی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی شرعی طریقہ، آپ چپ کر کے کھا جائیں، بس کھا جائیں، اور ورنہ چھوڑ دیں سارا۔ پھر بندہ کہے میں سعودیہ نہ چلا جاؤں، تو واہ بھائی واہ، بڑے اچھے خوش فہم ہو ہیں، تمہیں لگتا ہے بڑے مسلمان بیٹھے ہوں، تو اللہ کرے ہو ہیں، یہ بت نہ ٹوٹے، یہ لگا رہے، اور وہی مسلمان ہوتے تو ساری دنیا مسلمانوں کی اس حالت میں نہ ہوتی۔ وہ تو یہودیوں سے بھی آگے کے خبیث ہیں، اللہ رحم کرے کہ وہ فرعون مثالیں، اور ٹھیک ہوتے انسان کے بچے تو پورا عالم اسلام ہی ٹھیک ہوتا ہے، وہ تو مرکز ہے نا بھائی، اس کی بات سنی جاتی ہے، سنی جاتی، تو بہرحال کوئی الگ بحث ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ ساری باتیں ہم لکھ رکھتے ہیں، یہ جو کال کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم لکھ رکھ رہے ہیں، اور یہ نبیوں کو قتل کرنے والا گروہ ہے، یہ پہلے بھی آ کے یہ ان کی نسلوں میں، یہ فطرت میں انسان کی ایک قوم ہے، انسان کی ایک جنریشن ہے جو ایسے کرتے رہے، جو سیدھی بات انہیں کرے یہ اسے قتل کر دیتے ہیں، جان کے پیچھے پڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، مار ڈالیں گے، اور الٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لکھ رکھ رہے ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا قول کہنا ہے کہ ذوقوا عذاب الحریق، ہیں جی اب ذائقہ چکھو اس شدید عذاب کا، یہ تمہارے کرتوت ہے، تمہارے سامنے لائے گئے، آگ کے عذاب کا مزہ بتائیں گے تمہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا، یہ تمہارے کرتوت ہیں، اور اللہ تو لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں پہ اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کئی بار قرآن شریف میں آیا، کئی بار کہ ہم ظلم نہیں کرتے، انسان ہی وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کماتا ہے۔ میں نے کئی بار اس بات کو دہرایا، اور میں خود اس بات کو بہت سنجیدہ لینے لگا ہوں کہ میں کہتا تو بہت ہوں یار، میں کرتا کیوں نہیں ہوں۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، بغیر بجلی، بغیر پانی، بغیر موٹر سائیکل، بغیر گاڑی کے ہماری زندگیاں بالکل ٹھیک تھیں۔ ہمارے دادا کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں سائیکل نہیں تھی۔ پانی تو بہت دور کی بات، پانی کا انتظام کہاں ہوتا تھا، وہ تو ایک نلکا لگا تھا، وہ موتی بازار میں اندر، اور وہاں سے بھر کے لاؤ، ایک آدھ مٹکے وہ بھر کے لاتے ہیں دادا ہمارے۔ ابا جی ترقی یافتہ ہوئے، انہوں نے لی سائیکل، اور ایک اکیلی سائیکل تھی، یہ 4 بھائی تھے اور ایک دادا اور خود ابا جی، یعنی 5 مرد گھر کے، 5 مرد ایک سائیکل ہے جی، وہ دور ہم نے خود دیکھا ہے۔ پھر ایک آدمی اور سائیکل لے لی، کوئی ٹوٹی پھوٹی، اور یہ بھی سیکنڈ ہینڈ سائیکل تھی ماشاءاللہ، میں بتاؤں آپ کو، نئی سائیکل نہیں تھی، وہ کہیں سے لی تھی، وہ تھی ٹھیک، وہ لگے رہتے تھے ہر ٹائم اس کو چمکا رہے ہیں، تو سائیکل فٹ ڈال، دوسرا تیسرا، وہ سائیکل کرنا ٹن تھی سائیکل، تو وہ اس کے اوپر جناب علی موتی بازار سے سیکٹریٹ اسلام آباد سائیکل چلاتے ہوئے چلے جانا اور واپس آ جانا، اور ایک دن نہیں، اور صبح کیا کرنا، صبح کچہری چلے جانا، صبح اٹھے اور کچہری جا رہے، راول پنڈی ڈسٹرکٹ کورٹس، وہاں سے ڈیوٹی سے چھٹی کی 1-1.5 بجے، 1-2 بجے آ کے کھانا کھایا، 3 بجے دوبارہ نکل گئے اسلام آباد، سائیکل ہی چل رہی ہے ساتھ، سیر بھی سائیکل پہ ہو رہی ہے۔ 4 ہم بھائی چھوٹے، امی جان، اور 6 لوگ سائیکل پہ ایوب پارک سیر کرنے جا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا 4 پورے میلہ لگا کے جا رہے ہیں، اور سارے ایسے جا رہے ہوتے ہیں، اور سائیکلوں کی پارکنگ لگی ہوئی ہے، پارک میں سائیکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور اس میں تالے لگ رہے ہیں، سائیکل چوری ہونے کا خطرہ ہے بہت، سائیکل کے نمبر ہوتے تھے کچھ ایسے ٹوکن، کچھ کیا، اور گھر آئے تو بھائی جان ایک پنکھا کمرے میں، اور وہ تندور کی طرح جلتا ہوا گھر، کوئی اے سی کا تو سوال ہی، اے سی تو ہم جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے، جانتے ہی، ہاں یہ جانتے تھے کہ سینما ہال ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، سینما ہال جاتے تھے فلمیں دیکھنے، ہم نہیں، ابا جی وغیرہ یہ لوگ جاتے تھے، ہم بھی چلے جاتے تھے، ہم جا کے وہاں سو جاتے تھے، سینما ہال کا لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سو گئے 2-3 گھنٹے آرام سے، یہ کام سینما میں تھا ہمارا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت کم آمدنی، بالکل کم آمدنی، وہی 15-18 تاریخ کے بعد فلانے سے 20 روپے لے آؤ، فلانے سے 50 روپے لے آؤ، بس یہ نارمل زندگی، بجلی نہ ہونے برابر، 25 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 20-25 روپے بل آ رہا ہے، 15 روپے میں گھر کا سودا آ رہا ہے پورا،
20-25 روپے لگائے تو گوشت بھی آ رہا ہے، مسئلہ کوئی نہیں. گوشت 25 روپے میں گوشت پک جاتا تھا گھر میں اچھا خاصا پیسہ. 15 روپے میں نارمل سودا 20 روپے میں آ رہا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھائی کام. پھر ہم بے شرم ہوتے گئے. اب میں اس کو بالکل اب میں سمجھ گیا ہوں یہ ہم نے بہت برا کیا. ہم نے گھر میں بجلی کے اپلائنسز اکٹھے شروع کرنے کی. فریج لے کر آؤ, ٹی وی لے کر آؤ, ریڈیو نہیں چلے گا. اور تو ریڈیو بہت چلتا تھا, اور 2 سیل ڈال لیے وہ تو مکنے نہیں. ریڈیو میں وہ تو سیل کنزیوم نہیں ہوتا. پھر ٹیپ ریکارڈر آ گیا, وہ سیل ڈالتے رہو اس میں, وہ 2 دن میں سیل ختم. 2 گانے چلائے, ایک کیسٹ چلی, وہ گانا ہوا یا سلو ہو گیا, کیا جی سیل مور گیا. اب سیل کو پہلے تو گھس گھس کے صاف کر, اور پھر لگا لیا, گرم کر لیا. کبھی سیل گرم کرو دوبارہ چل جاتا ہے, وہ 2 دن پھر چل گیا. پھر ٹی وی آ گیا, اور ٹی وی کے آگے گھسے رہو, بیٹھے رہو, وہ بجلی چلاؤ, پھر ساتھ پنکھا ہونا چاہیے, اور یہ وہ سارے پھر 4 چیزیں ٹی وی کے ساتھ اور ہیں. پھر کھانے کی عادت پڑ گئی کہ کچھ کھانے کو ہی بنا لو بھائی, ٹی وی لگا ہوا ہے, فلم آنی ہے, کھانا لگا, وہ خواہ چپس اور پاپڑ پہ لگ گئے. پھر وہ گھی تیل کا استعمال زیادہ ہوا, پہلے نہیں تھی یہ, اور نارمل. اور وہ بغیر وجہ کے کوئی اسنیکس شروع ہو, بسکٹ لے آؤ, اور وہ بسکٹ مارکیٹ میں آنا شروع ہوا کہ جی اب وہ ٹی وی پہ بھی اشتہار آ رہا ہے, چائے میں بھگو کے بسکٹ کھا رہے لوگ, ٹی وی دیکھ پروموٹ کر رہے ہیں وہ. پھر کولڈ ڈرنکس آ گئی, سونے پہ سوا سہاگا, بدماشی کی ایک اور نئی چیز کولڈ ڈرنک کی. یہ ترقی یافتہ لوگ یہ پیتے ہیں, اور پھر کولڈ ڈرنک پوری نہیں پینی, وہ تھوڑی سی پی کے چھوڑ دینی ہے. یہ بھی ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, رزق ضائع کرو. یہ ایٹیکیٹس میں شامل ہو گئی بدماشی, بے شرمیاں بڑھتی گئیں, رزق ضائع ہونا شروع ہو گیا. ہے نہیں, نہ چاہتے ہوئے, بتایا نہیں آپ کو, چپکے یہ بغیرتی کے انجیکشن لگتے گئے. پھر ٹی وی میں اخلاقیات آہستہ اوپن کرتے گئے, پھر وہ اخلاقیات گرتی گئیں. پھر امریکن فلمیں شروع ہو گئی آنی, پھر اس کو پہلے کٹ ایڈٹ کر دیتے تھے, اب وہ کھلا ہی کھاتا ہے. اب تو بڑا برا ہی حال ہے. اب تو جناب علی بجلی کے بغیر آپ کی زندگی ختم ہو جاتی. لائٹ چلی گئی تو آپ صرف 4 گالیاں ہی دیں گے لگاتار جب تک لائٹ نہ آ جائے. پہلے بات ہی نہیں, کسی کو انتظار ہی نہیں, بجلی آنی کوئی نہیں. سو جانا ہے, رات ہو گئی, سو جانے کا ٹائم ہے, عشاء پڑی, سو جاؤ بھائی, یہ ضروری ہے. یعنی 8-9 بجے سوئے ہوتے تھے ہم سارے, ختم بات. لائٹ تھی ہی نہیں تو لائٹ بند کیا, ایک دیوا جل رہا ہے تو بند کرو, اور چرپائیاں باہر ڈالی ہیں, اور پنکھا 2-4 پڑ گئی, چھٹیوں نے لیا ہوا ہے, پڑھوں نے پنکھا چل رہے ہیں جب تک جاگ رہے ہیں. اس کے بعد وہ بھی پڑھ کے سو گئے. اس وقت موسم ہی ٹھنڈا ہو گیا, اس وقت چادر ہی لینی پڑ گئی, وہ موسم ہی ٹھنڈا ہو گیا. پھر پکے لینٹروں کی بدماشی شروع ہو گئی. اب یہ تپے گا ہی تپے گا, یہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا, ایک گرم ہی رہے گا. اس میں وینٹیلیشن ہی نہیں ہے. پہلے وہ مٹی کی دیواریں ہیں اور بالوں کی چھت پڑی ہے, وہ اس نے الٹیمیٹلی ٹھنڈا ہو جانا ہے. پھر لوگوں نے رات کو اندر سونا نہیں, باہر صحن میں نکل جا رہے, صحن کا انتظام, صحن ہی ختم ہو گیا. صحن ختم, بنانا ہی نہیں, کچا بیڑا رکھنا ہی, پکا کر دو. دھونا آسان, صاف آسان. کچے بیڑے بڑا مشکل ہے جی دھونا, صاف ہی نہیں ہوتا. عورتیں اسی لیے تو کہتی ہیں کام ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. وہ پہلے عورتوں کے پاس کام تھا نا صفائی کرنے کا. اب وہ جناب علی ٹاکی لگی ہوئی ہے, کارپیٹ بھیج گیا, سالہ جھاڑو دینی کوئی نہیں, مہینہ نکال کر بدماشی. خود ہی لیزی ہو گئے, تباہ ہو گئے. پھر گولیاں کھانی شروع کر دی, بیٹھ کے پیٹ باہر آ گئے, اینزائٹی کے مریض ہو گئے. ایک ہی چیز آپ دیکھتے ہیں نا, ایک ہی سکون اور سکون 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 سکون, یا شور 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 شور, آپ اینزائٹی کے مریض ہو جاتے. آپ ملٹیپل ٹاسک کرتے ہیں, صفائی ستھرائی, آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں, آپ کا پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے. کل بھی میں, ہمارے بھائی صاحب ہیں انگلینڈ میں, ان سے بات ہو رہی تھی, میں ان کو یہی یاد کرا تھا, وہ بلکہ ہم دونوں ہی ایک بات ہی کر رہے تھے کہ اگر آپ اپنے گھر میں مینٹیننس کا کام کوئی کرتے ہیں, تو کیل پتھر آگے پیچھے, چھینی ہتھوڑی آپ کے ہاتھ میں, پلاس کچھ ریپیئر کا کام آپ کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ تھک جاتے ہیں, لیکن آپ کام کرتے رہے, تھکنا ختم ہو جاتا ہے, آپ کا اسٹیمنا واپس آ جاتا ہے. پہلے آپ کریں نا, ایک دو آپ نے سیشن لگائے, سیٹ لگائے, تھک جائے گا. تیسرا سیشن لگائیں گے, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ کہیں گے کوئی اور کام ہے تو لے آؤ, ہیں مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں, ہیں آپ زکوٹا جن ہو جائیں گے, آپ کا اسٹیمنا بحال ہو جائے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر لیا, اور وہ کام ہوگا ٹھیک, وہ کام ہوگا ٹھیک, وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں. سارا بگاڑ, سارا آوے کا آوت تباہی. انسان اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اپنی جان پہ. بجلی کے اسیر ہو گئے, پھر موٹر سائیکل لے لیا, پیٹرول کے اسیر ہو گئے, پھر گاڑی لے لی, پھر تباہی لگی, پھر سی این جی کے اسیر ہوئے. کتنے ذلیل کیا اس بغیرت نواز شریف نے
حرام توپ نے اور اس کے بھائی شہباز شریف نے جو اب برباد کیا، اور مشرف نے، سب حرام زادے بے غیرت، وہ ایک کے بعد ایک ٹکرا، وہ بے نظیر آ گئی، اب وہ مر گئی، اب وہ دودھ کی دھلی بھی پیدا ہوئی، اور برباد کیا اس نے۔ تم سوچو تو صحیح کر کے کیا گئی ہے، بڑے لٹیاں پاتے ہو۔ اور زرداری تو تم بہت اچھا ہے بھائی، وہ فراڈیا تو کھلا تھا نا ایک نمبر، وہ ایک نمبر چور تو ہے نا، وہ کھل کے ہنس کے کہتا ہے ایسی چور نے، یہ تو کہتی تھی ہم ولی اللہ ہیں، ہم غریبوں کا ساتھ دینے آئے ہیں کہ غریب روٹی کھائے، وہ سالے کو روٹی تو تو نے دی نہیں، نعرے لگا کے فارغ ہو گئی ہیں، شہید ملت عجیب ڈرامہ۔ یہ سارے بدماش بے غیرت، انہوں نے کتنی لائنیں لگائی سی این جی کی، وہ اس عوام کو یاد نہیں۔ 3 دن بجلی نہیں آتی تھی، بالکل ایگزاسٹ ہو گئے، تباہ ہو گئے جب ہم گلریز والے گھر میں رہتے تھے، بیڑا غرق، رات ساری رات بجلی نہیں آنی، 11 بجے بجلی گئی ہے، 12 بجے آ گئی، پھر 1 بجے چلی گئی، 2 بجے آئی، 2 بجے چلی گئی، 3 بجے آئی، 1 گھنٹہ جا رہی ہے، 1 گھنٹہ آئے، آپ سو نہیں سکتے۔ اور بچے اسکول لے کے جانے ہیں، صبح دفتر جانا ہے، کام کرنا ہے، بیڑا غرق، انہوں نے وہ تباہی لگائی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا کر کے میں جنریٹر لایا، جنریٹر چلا رہا، وہ پیٹرول ڈال رہے، جنریٹر چل رہا ہے، ساری رات جنریٹر بج رہا ہے، شور پورا سب کالونی میں جنریٹر بج رہے ہیں، رات میں لگا کے سو گئے لوگ، 2 گھنٹے 3 نیند تو کر لو یار۔ وہ جنریٹر بھی پھٹ کے فارغ، 4-5 گھنٹے چلا، پنکھے چل رہے، جنریٹر بھی فارغ، اب اسے ریپیئر کرانے میں، یعنی اسیر در اسیر در اسیر در اسیر در بدماشی در بدماشی۔ اور حکمران بھی ایسے ہی بے شرم بدماش آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں عمر فاروق جیسا لے آؤ، عمر فاروق اگر تشریف لے آئے تو بھائی جان یہ تمہارے سارے علل دلل ختم کرتے، پہلا کام وہ گریڈ اسٹیشن اڑانے کا کریں گے اور پیٹرول پمپس اڑائیں گے، ریفائنریاں اڑا دیں گے، یہ اٹھاؤ، یہ سارا یہ شیطانی چرخے ختم۔ وہ بڑے بے غیرت لوگ تھے، بڑے بے شرم، مسلمانوں کو گالیاں دینے والے کہ جی مسلمانوں کے نبی آ کے نکل گئے بھوک پیاس میں، انہیں نہیں پتا تھا سعودیہ میں پیٹرول نکال لیتے، بعد میں گوروں نے نکال کے دیا۔ وہ بھائی جان انہیں پتا تھا کہ یہ بڑی نقصان کی چیز ہے، یہ نکال لیا تو انسان تباہ ہوگا، اور ہو رہے ہو، وہ کیوں نکال کے دیتے؟ وہ کہتے ہیں یہ جناب پیرانے پیر بڑے ان کے بنتے ہیں، غیب کا علم جاننے والے، تو یہ اس وقت پیٹرول نکال دیتے ہیں۔ خواجہ معین الدین نے کیوں نہیں پیٹرول نکالا، ان کو پتا تھا۔ وہ بھائی جان وہ شیطانی چرخوں میں لوگ چلتے نہیں تھے، وہ تو عوام کو ول پاور دیتے تھے کہ تم پیدل چلو، تمہیں سائیکل بھی نہیں چاہیے، تمہیں چلنا کیوں ہے، تمہیں سفر کرنا کیوں ہے، تم کدھر جانا چاہتے ہو بھائی؟ ابھی میں رو رہا تھا نا محفل سے پہلے، کراچی کی لڑکی ہے لاہور میں شادی، اسلام آباد سے لڑکی، آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن آ گئی، اب کیا کروں، اسلام آباد کی لڑکی ہے کراچی میں شادی، او بھائی یہاں لڑکے مر گئے تمہارے، اب جا رہی ہے آ رہی ہے، پھر رو رہے، وہ بڑا ٹکٹ مہنگا ہے، بچی سے ملنے جاؤں سال میں 1 دفعہ آتی، آپ نے کیا ہے نا، وہ یہاں لڑکے نہیں تھے، وہیں وہ سونے کا بنا ہوا تھا، وہ ہے تاج پہنا ہوا اس نے، آسمان سے اترا ہوا، ہم نے جگ ماری کراچی میں شادی کر لے، جگ میں نے ماری نا، پھر وہ یہاں لڑکیاں نہیں تھی، وہ ہو جاتا نا کام، 2 گلی میں کر لیتے، لیکن ہم نے مسافتیں بڑھائیں۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، اسکول ہے 14 کلومیٹر 15 کلومیٹر، بچہ سلوکی میں جا رہا ہے، ابھی یہاں اسکول نہیں ہے، وہ والا اچھا ہے، بچہ ذلیل کرنا ہے، اسیر در اسیر، اپنی جان پہ ظلم، کتنے گنواؤں؟ آپ صرف بیٹھ کے کاغذ پہ لکھ رہے کہ آپ اپنی جان پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تو کتاب لکھ دے اس کے اوپر، آپ کتنا ظلم انسان کر رہا ہے، ہم تو کرتے نہیں، ہم نے تمہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، تم کر رہے ہو۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہ بہت ضروری آیت ہے، اس کو مسلمان نہیں مانتے، شاید غیر مسلم مان لیں، مسلمان اس کو مانتے ہوئے بہت تکلیف کا شکار ہو گئے۔ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا ہے ہم سے کہ ہمیں ایمان نہ لائے کسی رسول پر، یہاں تک کہ جب کہ وہ کوئی کھلا معجزہ نہ دکھا دے، کھلا معجزہ دکھاؤ ہم مان لیں، ایسی قربانی لاؤ جو قابل قبول ہو، جسے آگ کھا جائے۔ اب یہ بنی اسرائیل میں اور یہ ان سے پہلے جو ٹرینڈ تھا نا قربانی کا، جانور ذبح، یہ قربان گاہ لے جاتے تھے اور جانور ذبح کیا اور قربان گاہ میں چھوڑ دیا ایک مخصوص جگہ۔ اب جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی وہاں بجلی چمکتی تھی اور بجلی گرتی تھی اس گوشت پر، جانور پر، اور وہ جانور سڑ کے کوئلہ ہو جاتا تھا۔ یہ کہتے تھے واہ جی اب ہو گئی قربانی، واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی،
ٹرینڈ تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بنایا ہوا تھا کہ جو قبول ہوگی تو ہم اس کو اسی طرح جلا ڈالیں گے، یہ ایک سمبل تھا۔ اب جب اسلام کا وہ ظہور ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تو اس میں قربانی کا گوشت کھانا جائز کر دیا گیا، وہ معاملہ الگ ہے، وہ یہ وہاں ڈسکس نہیں ہو رہا۔ میں یہاں موضوع ڈسکس کر رہا ہوں کہ جی ایک ایکسیپشنل بات ایسی لاؤ جو نارمل حالات میں نہیں ہوتی، اچنبے کی چیز، انوکھی چیز، کوئی ایسی ماورائی بات کر کے دکھاؤ، پھر ہم کہیں واہ یار یہ تو کمال ہے، یہ تو آسمان سے ہی ہوا ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ غور سے سن لینی چاہیے یہ بات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرمائیے تمہارے پاس پہلے رسولوں کے بڑے لمبی فوج سفر میں جائی ہے جو بڑے کھلے موضوع تمہیں دکھاتے رہے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر تم ان موضوعوں کو مانتے تھے تو تم نے ان رسولوں کو قتل کیوں کیا پیدر کر؟ وہ قتل کیوں نہیں کیا؟ اب تم ایمان لے آتے نا، پھر کئی بار تم نے رسولوں پہ اقدام قتل کیا، کچھ بچ گئے اور بہت سادہ تم نے قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے بڑے بڑے نام، کئیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو قتل کر ڈالا بڑی بے دردی کے ساتھ، ان کی گردنیں اڑا دی ایک طوائف کے کہنے پر۔ تو بہرحال گزارش کی ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب ہے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ لوگ اگر معاوضہ مانگیں تو انہیں بتا دو معاوضہ میں دکھانے والا کوئی نہیں ہوں، میں نہیں دکھا، ماننا ہے اللہ کی بات ہے سیدھی سیدھی مان لو، نہیں ماننا ہے فیصلے کا انتظار کرو، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن یہاں تو بھائی 1 لاکھ سے زیادہ معاوضے لکھ لیے مسلمانوں نے، آپ لڑیں گے کس بات پہ؟ اتنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاوضے منسوب نہیں جتنے صوفیوں ولیوں سے۔ ولی اللہ تو ہر 2 گھنٹے میں گھر ایک معاوضہ دکھائی چلا جا رہا ہے، وہ ہوش میں ہے ہی نہیں، وہ ہوا میں اڑنے سے باز نہیں آ رہا، وہ ولی نہیں ہے تب تک جب تو وہ کرامت نہ دکھاتا، اور وہ ایسی کرامتیں جو نبیوں سے منسوب ہیں۔ مردہ بھی زندہ کر رہا ہے تو فلانا بھی کر رہا ہے تو سونے کی ڈلیاں بانٹ رہا ہے، اور لوگ اس سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت سلطان باہو سے بڑا کتنا بڑا نام ہے، آپ جانتے ہو نا، آپ جان سکتے نہیں اتنے بڑے آدمی تھے، ایسی بڑی ہستی حضور سیدنا سلطان باہو، کمال آدمی تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جانو گے انہیں، ذرا اٹھاؤ کلام باہو سنو، ایک دفعہ سنو، آپ کو پتہ چل جائے ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کتنے بڑے تھے، کتنے عالی شان تھے، وہ تو سنا نہیں۔ ہاں سلطان باہو ایک دن ہل چلا رہے تھے اور ایک ضرورت مند آ گیا، بیٹی کی شادی، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ دعا کریں، انہوں نے کہا اچھا میرے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ یہاں جہاں کھیت چلا رہے تھے، جہاں ہل لگتا تھا وہاں سونے کی ڈلی بن جاتی تھی، یہ اٹھاتا کیا لے گیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ ایسی سالی آوارہ بیٹی تھی، سونے کے علاوہ شادی نہیں ہو رہی تھی اس کی، کوئی بڑا میراثی کا بچہ تھا، تو نے پیدا کیوں کی جب تو بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا؟ تیرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو نے بیٹی پیدا کیوں کی؟ تیرے تو منہ پہ لتر پہلے مارنے چاہیے، جب تو بچے پال نہیں سکتا، بیٹی کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہا، تو نے پیدا کیوں کیے بھائی؟ پھر وہ سلطان باہو سے لے کر جا رہا ہے سونے کی ڈلیاں، لوگوں میں یہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ او بھائی وہ پڑھو جو کلام خود انہوں نے کہا، وہ کیا وحدانیت کی بات کرتے تھے، کیا عشق الہی کی بات کرتے تھے، کیسے عاشق رسول تھے، کیا بات کرتے تھے، کیا صاحب قناعت تھے، کیا علی شان تعلیمات تھے۔ آپ کلام باہو سنیں، کوئی بڑے سے بڑا مرد کا بچہ نہیں ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئے، ایسا لگے گا اندر گھس رہا ہے وہ کلام، اندر گھس جائے گا آپ کے، آپ کو دل کو یوں ہلا کر رکھ دے گا۔ اور اگر اقبال باہو پڑھ رہا ہو ہے، حضرت سلطان باہو کا کلام ہو اور پڑھ رہا ہو اقبال باہو جو فوت ہو گیا، اقبال باہو جانتے ہیں آپ؟ ہائے ہائے، اقبال باہو کا نام سنا، پرانا یار زبردست پڑھتا تھا کلام باہو، پی ٹی وی پہ آتا تھا، ایک ہی تو پڑھتا تھا الفلا چپے دی گوٹی، پی ٹی وی پہ ایک ہی تو آتا تھا حضرت سلطان باہو، پڑھنے والا وہ ہو اور کلام ہو۔ آپ میں کہتا ہوں یہ منٹوں میں آپ میں یہ ایک بوٹی لگ جائے گی چمبے دی ہے اور مشک مچا دے گی، کمال۔ تو صوفیوں کو تو یہ مشرف ہے، لیکن یہاں پہ موضوع نہیں ختم ہو رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا کرنے کے لیے، بڑائی جتانے کے لیے موضوعوں کا ذکر زیادہ ہے، آپ کی قناعت کا، آپ کے توکل علی اللہ کا، عشق الہی کا بہت کم ذکر لکھتا ہے۔ دم درود بھوکیں اور جناب علی وہ
کھانا 2-4 ہزار آدمی میں تقسیم ہو رہا ہے، وہ زیادہ مینشن ہے، وہ زیادہ لکھا گیا. میں کہہ رہا ہوں وہی لکھا گیا. میں تو آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن شریف کہہ رہا ہے. قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ جناب علی توکل ہے اللہ پر، اور میرے رسول انہیں کہہ دو کہ اب میں موضع بہت دکھا چکا ہوں، ضرورت نہیں ہے. تو مانتے نہیں. آپ کہیں گے شکر کمر کو بھی نہیں مانتے، شکر القمر کو بھی نہیں مانتے. تو بھائی جان اس پہ الگ کسی دن پوری بات کروں گا. آپ خود میں مانتا ہوں نہیں مانتا میری کیا کرنی ہے، آپ اپنی بتائیں گے آپ مان لیں گے یا نہیں. کیا لکھا ہے قرآن شریف میں، حدیث کیا ہے، بعد میں بات کریں. جس دن شکل قمر کا معاملہ آئے گا اس دن بھی دیکھ لیں گے، وہ سبق علیحدہ ہو جائے گا. میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، میں چیز کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. وہ بھائی جان وہ تو میرے اندر چلتا ہے نا. میں بھی ہمارے کوئی ایک عزیز بیٹھے تھے، پتہ نہیں کون، میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا دیکھیں انسان مرد ہے یا عورت ہے، یہ اپنا راز کبھی کسی کو نہیں دیتا، اپنے اندر کا اندر کبھی کسی پہ نہیں کھولتا، کبھی نہیں ہوتا. یہ بیوی شوہر پہ اپنے اندر کا اندر نہیں کھولتی، شوہر بیوی پہ اپنے اندر کا اندر نہیں کھولتا. ان کے سینوں کے راز اپنے سینوں میں رہتے ہیں. اگر یہ ایک دوسرے پہ افشا کر دیں تو ان کا رشتہ نہ رہے. مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ نہیں مانتے؟ اگر بیوی سارا ہی اپنے اندر کا اندر کھول دے شوہر پر تو کیا رشتہ رہے گا اس کا؟ کیا وہ اس کی بیوی رہ جائے گی؟ یا شوہر اپنے اندر کا اندر کھول کے بیوی کے سامنے کر دے تو کیا بیوی اس کے ساتھ رہ لے گی؟ بھائی بات ختم ہو گئی. باپ بیٹے کو اپنے اندر کا اندر نہیں بتاتا، ماں بیٹی کو اپنے اندر کا اندر. یہ اندر کا اندر جو ہے نا، اندر کا اندر یہ آپ کا گپت رہتا ہے، یہ نہیں کھلتا کسی کو. یہ صرف آپ کو پتا ہوتا ہے اندر کیا چل رہا ہے. بعض بات تو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا، آپ اس سے اتنا بھاگتے ہیں اپنے آپ سے، آپ کو اپنے اندر کا اندر پتہ نہیں ہوتا. بہت کم ہیں جو اپنے اندر جھانک لیتے ہیں، ان میں اتنی جرت ہے وہ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. اوہ کیا بات. ہمارے ایک بڑے قابل ذکر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ صوفی بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی عالی شان آدمی تھے، اور صوفیوں کی تعلیم جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے باتوں سے بات چلتے چھوٹی سی بات، اور کیا بات تھی وہ یعنی اس کو تو آپ بات کریں آپ سوچتے رہے بیٹھ کے. انہوں نے کہا کہ کمال ہی آدمی ہو، ایسا شیخ ہو جو انسان کو اس کے اندر کی سیر کرا دے، اس کو وہ ترغیب دے دے کہ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر لے، جو اپنے اندر کی. ایک صوفی تھے، مطلب بات کیسے چلی، ایک سالک صوفی تھے اور بیٹھے اپنے شیخ کے پاس، استاد کے پاس. انہوں نے کہا کہ جناب میں جب مراقبہ کرتا ہوں مجھے بدبو بہت آتی ہے، بدبو بہت آتی ہے جی. تو انہوں نے کہا واہ بھائی تیرا استاد بڑا کمال کا ہے. اس کا میں کہا جی اس کا کیا مطلب، میں تو سمجھتا ہوں کوئی کمی کوئی کجی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا کمال ہے، انسان کے اندر تو بدبو ہی ہے، اس کا مطلب تو واقعی اپنے اندر جھانک کر. اگر کوئی ناقص شیخ ہوتا تو تجھے رنگوں میں لگا دیتا، نیلے پیلے لال گلابی رنگ اترتے دکھتے تھے، تو مکے مدینے پہنچا ہوتا اچانک ہی. وہ مرتبے والے پہنچتے ہیں، مرتبے والے پہنچا دیتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے. تو کہتا مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، تو کہتا مجھے شیخ بنائی پیر کی زیارت ہو گئی، تو وہاں پہنچ جاتا. لیکن اگر تو نے کہا کہ مجھے تو سخت بدبو آتی، میرا ناک دماغ دم پھٹا جاتا ہے، تو تیرا استاد تو بڑا کامل ہے، تیرے اندر کی ہی سیر کرا رہا ہے، حقیقت میں لے آیا ہے تجھے، جو کہ 4تھے درجے کی بات ہے. شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت 4تھے درجے میں، اعلیٰ عرفہ درجے میں. کہ اپنے اندر کی سیر کرے تو آپ کو کیا ملے گا؟ گوبر سے بھرا ہوا، پیشاب سے بھرا ہوا. اب وہی رزق جس کے پیچھے ذلیل ہوتا ہے ساری زندگی، پیٹ میں چلا گیا، گوبر بن گیا. وہ بدبو آپ کو الٹی کیا آ جائے، آپ کو کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ وہاں اتنی بدبو ہے آپ کے اندر سے نکلا ہوا، وہی بڑے شوق سے کھایا ہوتا ہے. ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اگر نہ پیدا ہو تو وہ ہضم کے قابل نہیں، اس میں وہ تیزاب چھوڑے جاتے ہیں اندر سے، وہ نجاستیں، وہ بدبودار کیمیکل جو آپ اپنی ناک سے برداشت نہ کر سکتے. اور پاخانے سے اور پیشاب سے بھرا ہوا انسان چلتا رہتا ہے ساری زندگی، وضو کیا ہوا سفید کپڑے اور آنکھوں میں سرما، کمال آتی ہے. تو اندر کے اندر بڑے کمال کی چیز، اندر کا اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے، اندر کا اندر آپ جانتے ہیں. تو بہرحال آپ کے اندر کیا چل رہا ہے،
اور آپ کتنا جانتے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ. تو میں کیا مانتا ہوں اور کیا نہیں مانتا، اس سے آپ کا لینا دینا کیا بھائی؟ اس سے آپ کا لینا دینا. آپ میرے اندر کے اندر کو جان نہیں سکتے، آپ اپنے اندر کے اندر کو نہیں جان سکتے. پہلے تو اسے ڈھونڈیں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. آپ میرا عقیدہ کیا سوچیں گے کہ جی یہ آدمی اس کا مطلب گستاخ رسول ہے یا موضوع نہیں مانتا. اور بھائی جان میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماننے کے لیے آپ کو کسی ٹیک، کسی سہارے، کسی ہیلے، کسی وسیلے، کسی بہانے کی ضرورت نہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اتنی عالی شان ہے کہ کسی ٹیک سہارے پہ نہیں چلتی. آپ کی زندگی ہی عالی شان ہے، بس بغیر سہارے آپ موضوع دکھائیں نہ دکھائیں آپ کی رسالت میں کچھ فرق نہیں. میں اکثر دوستوں سے سوال کرتا ہوں، الٹا سوال، صرف ایک سوال ہے. سپوز خانہ کعبہ کا وجود ہی نہ ہوتا، سرے سے بنایا ہی نہ جاتا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تعمیر نہ کرتے، وجود نہیں، مکہ ہی نہیں، بات سمجھ رہے آپ؟ سرے سے نہیں، تو کیا اسلام نہ ہوتا؟ یا اسلام ہوتا، اللہ ہوتا، رسول ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا خانہ کعبہ نے مرکز بنا لیا؟ کیا خانہ کعبہ کی وجہ سے اسلام ہے؟ یا اس کے بغیر بھی ہے؟ اس کے بغیر ہے نہیں ہے، بھجن ہے، پورے کا پورا ہے. آپ کہیں نا اتنا سا فرق پڑ جائے، اتنا سا فرق بھی نہیں پڑے گا. مرکز ہے اسلام کا، سب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ حرم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، برکت والا قرار دیا، بڑی صفتیں بیان کر دی، حدیثیں بھری پڑی. اس کے باوجود اگر اللہ اس کو اٹھا لے، صفحہ ہستی سے ختم کر ڈالے، تب بھی اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کا کچھ نہیں جاتا، رسول کی تعلیمات ادھر ہی رہیں گی. سب ایک جٹ پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک ہی سجدہ، ایک ہی رکوع کریں گے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اللہ کا نام رہ جاتا ہے. وہ قرآن شریف میں کہ میں کسی 4 کونوں والے کمرے میں بند نہیں ملوں گا تمہیں، میں 4 چفیرے تمہارے بیتتا ہوں، تم مجھ میں بیتتے ہو، میں تم میں گزرتا ہوں، تم مجھ میں گزرتے ہو، تم مجھے گزارتے ہو، میں تم میں گزارتا ہوں، تم مجھے سانس کی طرح لیتے ہو، میں تمہارے اندر باہر. یہ کمروں سے، بلڈنگوں سے، دروازوں سے منسوب نہیں ہے کتاب، نہ اللہ کا کلام، نہ رسول کا فرمان. وہ ایک تہبند کے اندر بالکل منحنی بدن کے ساتھ ایک فرمان جاری کرتے ہیں، زمین آسمان پہ سننے والے سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس کے اندر کوئی سہیلے بہانے سہارے نہیں ہوتے. وہ فرمان ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آفاق سننے والے اس کے لیے ہمتن، بالکل ہمتن گوش ہو جاتے ہیں. آفاق سنتے ہیں، وہ چلتا نہیں، وہ محتاج نہیں کسی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب جو موضوع بات تک پڑھتے ہیں آپ یہ ٹیکے لگا رہے ہیں، آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی جناب چونکہ ہنومان نے کچھ کر کے دکھا دیا، شری رام نے کچھ کر کے دکھا دیا، شری کرشن نے یوں کر کے دکھا دیا، اور وہ شیو نے یوں کر کے بجلی کے کھمبے جلا کے رکھ دیے، تو آپ کہتے ہیں ہمارا بھی کچھ دکھاؤ، ہمارے یہاں بھی ہو. یہ خبیث بادشاہوں نے کروایا ہے. مغل بادشاہ جو ہیں، کیونکہ یہ آوارہ قسم کے لوگ تھے، ہیں جی، نئی نئی قسم کی عورتیں آ رہی تھیں، نئے نئے قسم کے جناب درباری آ رہے تھے، یہ کہانی بہت قسم کے لوگ، نئے نئے کھیل، نئے نئے ڈرامے. تو یہ شریعت بھی ایک بڑا کھیل ان کیا بنا، نئے قسم کے ڈرامے، نئے قسم کی داستانیں، جو کہ لوگ کہے واہ واہ سبحان اللہ مزہ آ گیا، آج تو صحیح چس آ گیا. یہ چس لینے والے بدماش تھے جنہوں نے اس میں ڈالا آپ کو. کون سے صحابی کا نام بتاؤ گے؟ حضور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا بلال، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدنا ابو ہریرہ. کسی ایک کا نام بتاؤ جو معجزہ دیکھ کے ایمان لائے. کون ایک ہستی، کس نے معجزہ مانگا؟ آمنا و صدقنا کہنے والے لوگ تھے بھائی. الٹ یعنی حضور سیدنا بلال حبشی کو ملاقات نہیں ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں، پڑھے لکھے نہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، پتھر سے اس کو کچلا جا رہا ہے، اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ وہاں کلمہ پڑھ رہے ہیں. کون سا معجزہ دیکھتا ہے؟ کون سا معجزہ وجہ؟
حضور سیدنا عمر فاروق ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو چھوڑیں گے نہیں، قتل کر ڈالیں گے، الٹ کام ہو گیا، آ کر اسلام قبول کر۔ کون سا معجزہ تھا وہاں پہ؟ کون سا معجزہ دکھایا اللہ کے رسول نے؟ کوئی مٹھیوں میں وہ کلمہ پڑھا جا رہا تھا؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ او بھائی جان، وہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہے تھے کہ جی یہ ایک ایسے صاحب آ گئے ہیں جو پورے عرب معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں، انہیں قتل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ سیدنا عمر یہ دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول، وہ کون سا معجزہ دیکھ رہے تھے؟ بس فیصلے کا وقت آ گیا، گھڑی آ گئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ وہ دل پہ جب اثر کرانا ہوتا ہے، کرانے والے نے جس نے ہدایت دینی ہے اسے دے دی۔ یہ معجزے کے مروب، یہ معجزے کے اسیر نہیں ہوتے۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں غار میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک آدمی دیکھا میں نے، بڑا لہیم شہیم، بہت باروق تھا، اس نے مجھے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پورا معاملہ سننے کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو پہلے ہی جانتا تھا، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ یقیناً جو دیکھا ٹھیک دیکھا، بالکل آپ کو اس بات پہ میں جانتا ہوں، میں تو شروع سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو اتنے حلیم الطبع، اتنے عالیشان ہیں، عام انسان تو آپ ہیں ہی نہیں، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ابوبکر صدیق دیکھو فرشتہ آسمان سے آ گیا، دیکھو میں تمہیں ید بیضا دکھاؤں گی، دیکھو میرا ہاتھ چمک رہا ہے، یہ دیکھو میں نے ڈنڈا ڈال دیا زمین پہ، یہ دیکھو سانپ بن گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوست آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے، میرے ساتھ رات کوئی مسئلہ ہوا اور بڑا مجھے ڈر لگا اور مجھے تو بخار چڑھ گیا، میں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے ایک بشری جبلت، ایک فطرت ہوتی ہے، وہ اس کو بھی بڑا ہوگا تو یہ بڑی گستاخی، اور خبیث کے بچوں کو گستاخی نہیں، یہ بشری فطرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا پن ہے کہ آپ نے ان کو یہ نہیں چھپایا، کہتے ہیں میں دیکھ لیا، میں ہلیا بھی کوئی نہیں، وہ تب تھوڑا سا نکل جانا سی، یہاں جیسے نہیں وہ دونوں ٹکے کے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے جن دیکھ لیا، موٹے پیٹ والے خبیث بیٹھے ہیں بہت سارے جنات ہمارے قابو میں، جن ہم نے دیکھ لیا، اور بھوتنی کے جب جن نے جن دیکھ لیا نا تمہاری دوسری سانس نہیں آنی، وہ جس نے دیکھے ان کو مزہ آ جاتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بالکل سیدھے سادہ لو، سیدھا فہم، سیدھی بات کرتے ہیں۔ بھائی مجھے تو بڑا عجیب لگا، مجھے بخار چڑھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، انسان ایسے ہی ہیں، انوکھی بات دیکھیں گے آپ کو اچانک شوق لگے گا، نیا فیل ہوگا، تو آپ نے ایسی اور سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ نہیں کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ تو وہ تو آپ نے جوڑا ہے نا بعد میں، وہ تو بعد میں 300 سال بعد ہی جوڑا گیا ہے، لا الہ الا اللہ یہاں سے اٹھایا، محمد رسول اللہ وہاں سے اٹھایا، جوڑا، یہ لوٹ کلمہ ہوا ہی نہیں، وہ آپ نے جوڑا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کو تو ایک کہانی اللہ کے رسول نے پڑھو جی، میں بالکل ہی، یہ تو آپ نے بہت جا کے صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، وہ بات کی بات ہے، تبلیغ کا اعلان بعد میں ہوا ہے، غالباً 2 سال کا عرصہ لگا اس کو۔ تو بہرحال تو کوئی معظم کا وہ تذکرہ کرتے تھے، نہ کوئی دلیل نہ ثبوت، ماننے والے مان لیتے تھے، ماننے والے مانتے گئے۔ مدینہ والے آئے ہیں جی، چپکے سے رات کے اندھیروں میں اسلام قبول کیا، نکل گئے، 70-72 عورتوں سمیت آ گئے، اسلام قبول نکل گئے۔ مکہ والوں میں بیچ میں رہ لیے، نہیں اسلام قبول کیا، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ بڑا مشہور ہے، یہ بچوں کی کتابوں میں مل جائے گا۔ رات کے اندھیروں میں آئے، اسلام قبول کیا، رات ہی رات نکل گئے، کوئی معجزہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی وجوہات نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھانے والا ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ نے 1-2 اساتذہ بھیج دیے، جاؤ انہیں وہ بتانا جو ابھی تک نازل ہوا ہے، پھر میں پیچھے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیں، مدینہ شریف آ جائیں۔ اسی پروموشن میں آپ حوصلہ تھا کہ مجھے ہجرت کرنی پڑی تو میں چلا جاؤں گا، وہ سارا معاملہ پھر آپ دیکھتے ہیں، ہجرت ہو گئی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر وہی بات ہے، اگر یہ اپنے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں نبیوں کو، جب بھی کتاب لاتے ہیں کوئی دلیل، کوئی روشن بات لے کر آتے ہیں، یہ ہمیشہ جھٹلاتے ہیں اس کو، صحیفے لے آئے، معجزات لے آئے، بڑے بڑے دکھا دیے ہم نے، جب دیکھا انکار کیا، جب دیکھا انکار کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچ گیا آگ کے عذاب سے اور داخل ہو گیا جنت میں، تو سمجھ لو کامیاب تو وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے،
اور جو قرآن شریف میں لکھا ہے الا اللعب لا ولاب ہے دنیا کی زندگی، متاع الغرور ہے، یہ تو ایسے ہی تڑکنے پھڑکنے کی جگہ ہے، ایسے بیکار ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن شریف میں ابھی جو میں ڈھونڈ رہا تھا نا سبق سے پہلے وہ سورہ سواد میں اور قرآن شریف میں 2-3 جگہ ایسے کہ ہم نے اس دنیا کو ایویں ہی نہیں بنایا، لاب و لاب نہیں بنایا، تماشے کی جگہ نہیں بنایا، بہت مربوط مضبوط بنایا ہے، بہت سوچنے کی سمجھنے کی جگہ بنایا۔ اور یہاں لکھا ہے الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف متاع الغرور ہے، لا و لاب ہے، اس میں نہ پڑ جاتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی لگائی اس طرح کی ایک آیت اپنے اسٹیٹس میں، میں نے انہیں دوسری آیت بھیجی، میں نے کہا یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کانٹروڈکٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بالکل الٹ ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ لا و لاب ہے، ایک جگہ لکھا ہے لا و لاب نہیں ہے، تو یہ ہے کیا؟ میں کہا آؤ کہ گوڈے گھسو کے کسی سے بیٹھ کے بات کریں گے، موبائل پہ بتاؤں گا، میسج کر دو، وائس میسج کر دو، ایسی تیسی بھی کیا تیرا وائس میسج، ایسے بات پتہ چلے گی۔ آؤ گوڈے گھسو، کئی سال دیکھتے ہیں تو بتانا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنی مالوں سے، اپنی جان سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تم سنو گے ایسی باتیں جنہیں کتاب دی گئی ہے لوگوں میں پہلے سے، اور جو مشرک ہیں ایسی باتیں جو بڑی اذیت دینے والی ہوں، بڑی تکلیف دینے والی ہوں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر آپ ان کی دل آزاریوں پر صبر کرتے ہیں، تقوی اختیار کریں تو بڑی ہمت کا کام، بہت حوصلے کا کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا اور اہل کتاب سے پہلے جن پہ کتابیں نازل کی، اور ہم نے کہا کہ دیکھو کتاب نازل کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، تم پہ ہم نے اپنی ہدایت نازل کر دی ہے، اب اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس کا کوئی معاملہ چھپانا نہیں، لکھا اس کو بیان کرو۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن انہوں نے تو پس پش ڈال دیا اس کی تعلیمات کو، کچھ بیان کیا اور اس میں ٹوسٹ ڈالے اور اصل معاملہ چھپا ڈالا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور گمراہی خرید لی بہت سستے دام، اس کو بیچ ڈالا، جو ہم نے خریدا تھا، ہم نے ان کو دیا تھا، اسے بیچ ڈالا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بڑا برا تھا جو یہ خرید رہے تھے، ہماری کتاب چھوڑ رہے تھے اور ہماری فرمان کو، ہماری فرما برداری، ہمارے دین کو چھوڑ رہے تھے اور اپنا منفیت حاصل کر رہے تھے کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے بالکل واضح، میں کئی دفعہ ڈسکس کی، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے گی، برائی سے روکے گی۔ آیت ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج قرآن شریف کی آیت، اب کوئی انکار نہیں۔ اب وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اس کی قریش شروع کی قریشنے والوں نے، جو ثمناً قلیلہ تھے نا، قلیلا ما یشترون، یہ جو بیچ رہے تھے، بیچنا تھا انہوں نے اس بات کو۔ اب ہدایت دیکھو کون کہیں گے جی جو اصل وارث ہوگا، دا ٹرو انہیریٹنس جہاں چل رہی ہے، وراثت کہاں چل رہی ہے؟ رسول کی وراثت سیدنا علی کو چل رہی ہے، سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسین، سیدنا حسین کے بیٹے یہ، اور ان کی اولاد سید، وہ ہے امام، وہاں سے چلی۔ ہم ہیں اصل وارث، وارث کا مشروط ہے، وارث وہ بہت سارے اور آ گئے، پھر کوئی عالم دین نے ٹھیکہ اٹھا لیا، پھر تبلیغی جماعت نے ٹھیکہ اٹھا لیا کہ جی ہم کالی پگڑی والے ہم ہیں، افغانی کالی پگڑی والے ہم ہیں، کالے جھنڈے کالی پگڑی ہم ہیں۔ اور کتنی حدیثیں سنی آپ نے؟ سنی ہے؟ نہیں سنی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھر سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ اسلام کو رواج دیں گے، یہ کالی پگڑی والے کالے جھنڈے والے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ آ جائیں گے۔ طالبان نے 99% کالی پگڑیاں ڈال دی ہمارے لیے، میں نے آج نہیں پہنی شروع کی، دوسری رنگ کی، کیونکہ میں دعوے دار نہیں ہوں۔ ابھی یہ دعویٰ میں نے کرنا کیوں ہے؟ میں ہوں کون؟ میں آپ کر سکتے ہیں، آپ بڑے آدمی، کالا جھنڈا اٹھا لیا، ہم دعوے دار ہیں۔ پھر ان سے پہلے افغانیوں کے بعد، غزنوی اسٹیٹ کے بعد یہ جھنڈا اٹھا لیا ترکوں نے کہا کہ بھائی ہمیں انہیریٹ ہو گیا، ہماری سفید داڑھی والے بزرگ ہمیں بشارتیں دے گئے کہ جی ترکوں میں ارطغرل کا بیٹا عثمان وہ کرے گا یہ کام، ہم اسلام کے جانشین ہیں، ہم نیکی کا حکم کریں گے، برائی کو روکیں گے، ہمارے علماء ہوں گے وہ، کیونکہ ہم بہترین اسلام جان چکے ہیں۔ ایک کے بعد ایک دعوے دار آیا، ایک کے بعد ایک دعوے دار،
کوئی 100 سال چلا، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی 10,000 سال، کوئی 1000 سال، ختم کدھر گئے؟ ختم ہو گئے. ابھی شرابیں پینے والے بھی سب سے زیادہ وہی، سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے مسلم کنٹریز میں. پہلے نمبر پہ شراب پینے والے ترک. ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے ترک، بڑے اچھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بہت ہیں، سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، پاکستان سے محبت بڑی ہے. شراب بھی اتنی پیتی تو بہرحال وہ ان کا اپنا فیل ہے، میں تو ایسی بات کر رہا ہوں. تو یہ بار بار خفقان پیدا ہوتا ہے انسان، یہ وہ میں ہوں اور یہ چلے گا کام ایسے ہی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن شریف نازل ہونے کے بعد بھی آیتوں کو بہت بیچا جاتا ہے، بہت بیچا جاتا ہے اور بہت کیش ہوتا ہے، بہت کیش ہوتا ہے. کبھی کوئی قوم، کبھی کوئی گروہ، کبھی کوئی گروپ دعوے دار ہو جاتا ہے کہ یہ اصل بات میں جان گیا. اور ہمارے یہاں صوفیوں نے تو اس کو سینہ ٹھوک کے کہا ہم باطنی لوگ ہیں، ہمیں تو زیادہ پتہ ہے، ہم نے تو براہ راست رسول اللہ سے سن لیا ہے، مراقبے میں. کیوں جی بات نہیں سنی آپ نے؟ کیوں جی بات نہیں سنی؟ کیوں بھائی؟ مراقبے میں سنا ہو سن لیا ہوگا بھائی. اب آپ کو ہم کیا چیلنج کریں، کیا چیلنج کریں؟ اب تو اسپیچلیس ہو گئے نا. اب آپ کی بتائیں گے اور وہ کلاب آسمان زمین کی ادھر سے ادھر باندھیں گے. مورکھو تمہیں کیا پتا؟ اور میں بتاؤں مرد دانا کھڑا ہو جائے گا ہمیشہ آ کر نمازیں ٹھیک کرانے، روزے ٹھیک کرانے اور قرآن کا صحیح مفہوم بتانے، صحیح مفہوم بتانے، کیونکہ اس میں دو ہیں صحیح. آپ تو کہیں گے صحیح ہے، کہے یار صحیح ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے صحیح. یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ صحیح کہاں سے آیا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، اچھے پیارے آدمی ہیں، تو جیسے ہوتے ہیں ہم ہی اس میں پاکھنڈی بیٹھ جاتے جا کر. جیسے وہ آفتاب اقبال نہیں ہے، آفتاب سیاح آدمی پڑھ لکھ گیا تو وہ بھی ٹی وی پہ اکثر لگا رہتا ہے اصل لفظ یہ نہیں ہے یہ ہے، اصل لفظ یہ نہیں ہے یہ ہے، اردو میں یہ لفظ نہیں ہے یہ ہے. وہ جو پرانا صحیح لفظ تم بتا رہے ہو وہ کہاں سے آیا؟ وہ کدھر سے آیا؟ آسمان سے نازل ہو گیا. وہ بھائی جان زبانیں بدلتی رہتی ہیں، قومیں بدلتی رہتی ہیں، نسلیں بدلتی رہتی ہیں، زبان بھی کوئی لڑنے کی بات ہے؟ یہ زبان میں تو چینج آتا رہتا ہے. وہ پہلا لفظ کسی نے جناب کوئی صحیفے میں لکھ رکھا ہے آسمان سے نازل ہوا کہ یہ ٹھیک لفظ ہے، کچھ بھی نہیں. قرآن شریف میں ٹرمز بدل رہی ہیں کئی بار، کبھی کسی چیز کو کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، بدل کے کسی کا مفہوم کچھ نکلتا ہے، کسی کا کچھ نکلتا ہے. اس کی ڈکشنری بہت بڑی ہے، لغت بہت بڑی ہے قرآن شریف کی، عربی کی لغت بہت بڑی ہے. ایک ہی لفظ کے 50 مطلب نکل آتے ہیں. تو کوئی نقطے پہ اڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اڑ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں. تو بہرحال خریدنے بیچنے والے بہت موجود ہیں، دعوے دار بہت موجود ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کرتوتوں میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، خود اپنے اوپر ڈال رہے، تختیاں لگا دی ہیں میں کیتا ہے. تو ان کے متعلق گمان نہ کرو کہ وہ امن میں آ گئے، عذاب نہیں نازل ہوگا. یہ تو دردناک عذاب ہی ہے ان کا جو نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں یا اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یہ ہم کرنے والے یا ہم تمہارا کام کروا دیں گے، یا منسوخ کرتے ہیں کسی کی کارروائی کو، کسی کی کارگزاری کو اپنے سے، یہ اچھا کام میں نے کیا، یا وہ دعوے دار ہیں بہت کہ ہم خیر پھیلا رہے ہیں. مزے کی بات بتاؤں بڑی آسان، ہم حافظ القرآن ہیں. کبھی سنے یہ لفظ آپ نے اپنے معاشرے میں کہ پتر مارا حافظ ہوئی گیا جی، اے حافظ پیا کرنا؟ کبھی سنا آپ نے؟ پہلے نہیں سنی یہ بات؟ آپ نے بات سنی کبھی؟ یہ بات سنی کبھی؟ بچہ حافظ قرآن ماشاء اللہ حافظ صاحب آئے، یہ بات سنی ہے اپنے معاشرے میں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم اس کے حافظ ہیں. مولوی کہہ رہا ہے ہم اس کے حافظ ہیں، میں اس کا حافظ قرآن. کمال ہو گیا. رسول اللہ حافظ قرآن نہیں کہتے تم کبھی کہا ہے؟ ابو بکر صدیق حافظ القرآن، عمر فاروق حافظ القرآن، عثمان غنی حافظ القرآن، سیدنا علی حافظ القرآن. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ حافظ القرآن نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ او بھائی جان سارا یاد تھا، ایک ہی کام تھا ان کا. یہ جو یاد نازل ہوتی ہے بڑے ادب سے پہلا کام کرتے قرآن شریف یاد کرتے.
رہنا ہے، محفوظ کرنا، 100 جگہ لکھ لینا، ہر وقت لکھتے رہتے تھے. یہ تو ایک چس ہوتا ہے، ایک لگ جاتی ہے تو ایسے ہی کرتا ہے آدمی. پینٹنگ نہیں سیکھتے نا، ہر جگہ کاغذ کا لکھیا ہوتا ہے. وہ اسکول بچہ داخل کرا دے نا پینسل کاپی، وہ دیواروں پہ نشان لگا رہا ہے ادھر ادھر، ہر جگہ وہ ABC لکھ رہا ہے، پہاڑا لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، ہر چیز کالی کی. اور جس کو لگ جاتی ہے وہ لکھنے والی وہ لکھتا ہے. یہ سارے بھائی جان حافظوں سے بڑے حافظ تھے. ان کے حفظ کو تو تم جانتے نہیں، تو انہیں حافظ کہتے نہیں کیونکہ وہاں ضرورت نہیں تھی. وہ پتہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ حافظ ہے قرآن کا اپنی ذات میں اکیلا. ہماری کیا ضرورت کہ ہم کہیں ہم حافظ ہیں. یہاں سالہ ہر میراثی حافظ ہے جس نے قرآن کو رٹا مار لیا 1.5 سال میں. بھائی ہم اسکول پڑھاتے ہیں نا، ہمارے پڑھاتے ہیں 8 کتابیں، انگلش، اردو، سائنس، کالا پاکستان، اسلامیات، کمپیوٹر، بے شمار چیزیں. کو کریکولم الگ ہے. وہ 8 کتابیں ایک طرف، وہاں سے بچہ بھگوڑا ہو جاتا ہے مسجد میں، اس کو ایک کتاب دیتے ہیں، ایک ہی زبان. مطلب یہ لے یاد کی میں نے، اور بتا ٹھک ٹھک. ادھر 8 پڑھنی پڑتی ہے، ادھر امتحان ہوتا ہے، پاس فیل ہوتا ہے. یہاں صرف پڑھ کے سنانا ہے. کوئی نہیں پوچھ رہا کیا لکھا، کیا پڑھا، کیا ہے، فلانا بات بتاؤ، فلانے موقع پہ کیا کہا. کہتے ہیں یہ تو ہمیں یاد نہیں. اور بچے ہمارے حفظ کر رہے ہیں اسکول میں. ابھی میں نے ان سے پوچھا، اچھی تلاوت ہے، بہترین، مزہ آ جاتا ہے سن کے. میں نے کہا کیا لکھا، کیا پڑھا. یہ تو ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا اس مولوی کو بھی نہیں پتا جو تجھے پڑھا رہا ہے، اس مولوی کو بھی نہیں پتا جس نے تجھے پڑھایا. اب وہ میں نے کہا کہ یہ آیت میں نے 4 آیتیں پڑھی، 5ویں میں نے کہا کہ تم سناؤ. وہ پھر شروع ہو گیا. وہ فلو میں پڑھ لیتا ہے، بیچ میں سے نہیں پڑھ سکتا. فلو میں آیا شروع سے، ایسا کو برت ہو جائے وہ شروع ہو گیا. سورہ تکویر میں نے کہا سناؤ، بڑی خوبصورت صورت، کیا بات ہے. سورہ تکویر کیا بات. جن کو تلاوت سیکھنی ہو نا ان کے لیے صورتیں بہت شاندار ہیں، اس میں قرت بہت خوبصورت ہوتی ہے. میں نے کہا سناؤ. وہ بچے کو سنایا، وہ 5-6 آیتیں ہو گئی. میں نے کہا چپ کر جاؤ، آپ تو سنا. دوسرا کہتا ہے میں بھی 3 مہینے پڑھی. میں نے کہا 4تھی سنا. اور اس طرح ہوتا کہ آپ رٹے ہوئے ہوتے، اور ہم حافظ قرآن دعوے دار. جو کام ذاتی بات اللہ کی صفت ہے. بات حافظوں کا بڑا مرتبہ ہے، یہ حدیثوں میں بڑا لکھا ہوا ہے. جو قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے. میں ایک ٹرم بتا رہا ہوں کہ یہ ٹرم استعمال کرنے کی وجہ نہیں. حافظ ہونا قرآن کا یہ ایک الگ چیز ہے، قرآن یاد ہو جانا ایک الگ چیز ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور قسم ہے کہ اللہ یہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. بہت آسان، بہت شاندار صورت، بہت زبردست آیت ہے، بار بار پڑھی آپ نے کہ ملکیت آسمان و زمین کی ساری اللہ کی ہے. سارا بحث، سارا معاملہ، ساری تفصیل اس ایک آیت پہ نتیجے میں آ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. ہم نے تمہیں نصیحت کر دی، ہم نے تمہیں ترکے کے مسائل بتائے، ہم نے تمہیں قربانی کے مسائل بتائے، ہم نے تمہیں جھگڑا بتایا، جنت والے دوزخ والے سارے بتا دیے، نیکی اور بدی ساری گنوا دی. اور ہم نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. تم سارے کا سارا ہمارا مال ہو، تم ہمارا مال ہو، گھٹیا اچھا، ناقص اچھا، عمدہ، کارآمد بیکار، مال تم ہمارا ہو، تم ہم سے ہو. میں نے آپ کو پرانی لطیفہ سنایا تھا، وہ ستگرو کی میں سن رہا تھا، وہ اچھا لطیفہ تھا. کہتے ہیں انسانوں نے باہر ملکوں میں بڑی ترقی کی اور بنا لیا انسان بنا لیا، اور اس میں روح بھی پھونک دی. وہ لائف اس میں پیدا کر دی، زندہ ہو لائف پیدا ہو گئی. اور انہوں نے جناب تجربہ جب کامیاب کر لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلوایا کہ جی آپ آ جائیں، دیکھیں ہم نے بھی بنا لیا. تو معاملہ طے ہوا، میٹنگ طے ہوئی، پہنچ گئے. اللہ میں بھی تشریف لے آئے. ہاں جی آپ ان کو دکھایا، آ دیکھ لیجیے ہمارا بنایا انسان. وہ بہترین تھا، بہترین، نوک پلک، فرسٹ کلاس، ہر چیز. اللہ میں نے کہا کمال ہو گیا، بھی مزیدار. تو آپ نے یہ کیسے بنایا؟ کہا جی مٹی بھی ہے، جوڑا ہے، گوندا ہے، اس میں یہ روح کر دی، اور یہ اس میں یہ پیس میکر لگا دیا، اور یہ ہو گیا، یہ جل پڑا. ہاں جی بلڈ بھی ہمارا آرٹیفیشل ہے، لیبارٹری کا میڈ، بہترین. اور اس کی لائف وہ نہیں ہے جو آپ والی ہے، اس کی لائف ٹھیک ہے، اس کو یہ چینجیبل ہے. اور یہ مشین یہ خراب ہو گئی، ہم بدل دیں گے، اس کی بیٹری ختم ہوگی، ہم چارج کر دیں گے. ابھی تو اس کے سر پہ سولر لگا رہے ہیں، آٹو چارج ہوگا. یہ بہت کچھ کریں ہم. میں کہہ رہے واہ بھائی ہمارا تو تھک جاتا ہے. اچھا
تو آئندہ بناؤ تو تم مٹی بھی اپنی لینا، یہ تم نے ہماری کیوں لی ہے؟ بیس تم نے ہم سے اٹھائی ہے کہ جی وہ تو آئندہ مٹی اپنی لے کے آنا، پہلے مٹی بنانا سیکھو خبیثو، تم تو بیکار، تم نے تو مال ہمارا لیا ہے، تم مال ہمارا ہو، تم ناقص اور کارآمد یا بیکار وہ تم ہمارے مال کو کرتے ہو، تو تم ہمارا مال، اصل میں تم وہ اس سے باہر نہیں ہو، تم اس سے باہر کیا ہو؟ میں نے آپ کو سنائی بڑی بات زبردست، آپ کو اب شوق پیدا کر لینا چاہیے، آپ فزکس پڑھیں، 9ویں 10ویں کلاس کی اچھی فزکس پڑھیں، فزکس کی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ڈھونڈیں انٹرنیٹ پر، اردو میں، پنجابی میں، ہر زبان میں موجود ہے، اور اس کو دیکھیں کہ کاسموس کائنات کے متعلق کیسے فزکس کی تھیوریز کیسے بن رہی ہیں، کتنی شاندار، کیا مزیدار کام ہے، تو آپ کو بہت کچھ کھل جائے گا، بہت کچھ کھل جائے گا، بہت کمال، مزہ آ جائے گا آپ کو پڑھ کے کہ قدرت نے کیسا ایسی نوک پلک سواری ہے، ایسا کمال کیا ہے۔ آپ اس میں پڑھیں گے نا تو مین چیز فزکس کی تعلیمات کے مطابق جو ابھی تک سب سے اہم انسان کی بقا کی ضروری چیز ہے وہ گریویٹی ہے، یہ کشش ثقل جو انسان کو جامد رکھتی ہے، کھینچ کر رکھتی ہے اپنی طرف، میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کو جوڑ کر رکھتی ہے، ورنہ انسان کے خون کے سرکولیشن نہ ہو، خون گردش ہی نہ کرے، یہ اپنے اس کام کو سیٹل کرتا ہے۔ ابھی ایسٹروناٹ جب آتے ہیں نا آسمان سے، مہینہ 20 دن گزارے آسمان پہ، چاند وغیرہ پہ کہیں یا سیٹلائٹس میں، وہ خلا میں چلے جاتے ہیں، وہاں یہ کشش ثقل نہیں ہوتی، گریویٹی نہیں ہوتی، یہ جب واپس آتے ہیں نا تو ان کو فوراً ان کو نکالنا پڑتا ہے، زمین کی گریویٹی جیسے ہی آتی ہے اس میں، یہ پھر یہ خود نہیں اٹھ سکتے، ان کو پھر نکالا جاتا ہے اسٹریچر، اور کئی مہینے لگ جاتے ہیں، نہ یہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ پہچانتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا بھی ان کو بڑی مشکل سے وہ ڈرپوں میں دیا جاتا ہے، نارمل لائف ختم ہو جاتی ہے، یہ کھڑے نہیں ہو کے چل سکتے، گر جاتے ہیں، وہ فوراً اس سے نا نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ 15-20 دن گزار آتے ہیں اوپر، وہ جسم کی ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کو بڑی مخصوص ٹریٹمنٹ دے کے بلڈ سرکولیٹ کرایا جاتا ہے، اکثر ان میں سے مر جاتے ہیں، کئی ریٹارڈیج ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لی، ختم، ایک دفعہ اسپیس میں گیا واپس صحیح نہیں آیا، بیڑا غرق۔ لیڈیز اس میں زیادہ چلی جاتی ہیں، ان کی کیونکہ ہائٹ کم ہوتی ہے، قد چھوٹا، جو چھوٹے قد والے کو سرکولیشن کا ٹائم وہ بھی گنتے ہیں کہ کتنی دیر میں سرکولیٹ کر جائے گا خون۔ گریویٹی اتنی ضروری چیز ہے انسان کے لیے، بڑی اہمیت، اور میں مزے کی بات آپ کو اگلی بتانے والا ہوں کہ گریویٹی کوئی چیز نہیں ہے، بہت معمولی چیز ہے، اس سے جتنے پلانٹ اور ستارے وغیرہ ہیں یہ 3% اور 97% بالکل ایک ڈارک اسپیس، اندھیرا، جہاں کوئی ستارہ سیارہ نہیں ہے، کچھ میٹر نہیں ہے، میٹر سمجھتے ہیں آپ، مادہ ہی نہیں ہے، اور جب مادہ نہیں ہے تو اس میں گریویٹی نہیں ہے، اور ڈارک میٹر میں کوئی گریویٹی نہیں ہے، ڈارک جب وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب وہاں کوئی مادہ ہی نہیں ہے تو گریویٹی کس بات کی ہوگی، اور یہ 97%، اور اگر یہ نہ ہو تو مادہ ہی نہ ہو، پھر میٹر کہاں سفر کہاں کرے گا، ٹریول کدھر کرے گا، گھومے گا کدھر؟ یہ 97%، یہ بہت ہی زیادہ ہے، یہ نان پلانٹ ستارے یا کروڑوں اربوں خربوں میں، اور یعنی خربوں کی بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ اس سے بہت آگے کاؤنٹ کیے جا چکے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں ستارے اور سیارے نون، اور سورج سے کئی لاکھ گنا بڑے ہیں، زمین سے اربوں کروڑوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں، سیارے موجود ہیں، اس کے باوجود یہ صرف 3% ہے، اور 97% ڈارک میٹر ہے، نتھنگ، جہاں کسی چیز کا کوئی وجود نہیں، کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، 97%، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ہر چیز منہ پہ مار دی جاتی ہے، منہ پہ انسان کے، تمام علم حاصل کرنے کے بعد انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں پتا، یہ ہینڈز اپ کر چکے ہیں سارے، ابھی وہ ہوا چندریان گیا انڈیا کا، دیکھا آپ نے، سنا ہے وہ زبردست، وہ سیٹلائٹ بھیج دیا انہوں نے، چاند پہ اتر گیا، بڑی کامیابی انڈیا ڈیزرو کرتا ہے بھائی، ہماری طرح وہ جرنیل تو نہیں بٹھائے رکھے نا اسپارکوں میں، ہے جی، ایک بھی جرنیل سالہ، دوسرا جرنیل، تیسرا جرنیل، چوتھا جرنیل، اسپارکوں کے انچارج یہ لگ رہا ہے، وہ شنکڑا میں جا کے نکل گیا، وہ کروڑوں روپے کما گیا،
ہے جی، ریسرچ سینٹر کا کوئی کام ہے تو باہر وہ وہاں انہوں نے سائنٹسٹ ہی لگائے، باقاعدہ ریسرچ ہوئی. پھر باہر بات یہ ہے اسرائیل پیچھے ہے، اسرائیلی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ ان کو مدد کی جا رہی ہے، تو وہ چڑھ گئے بھائی ٹھیک ہو گیا. اب وہاں کرنے کیا گئے؟ یہ کیوں گئے ہیں چاند پہ؟ کیا کرنے گئے؟ یا سوچا آپ نے یہ کیوں گیا اوپر؟ کیوں گیا جی؟ پڑھا نہیں آپ نے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے چاند پہ زلزلے آتے ہیں کہ نہیں. اچھا جی، پہلی بات چاند کے اوپر یہ جو میٹر پڑا ہے اس میں دھاتیں کتنی ہیں؟ اچھا جی، چاند کتنی دیر میں گرم ہو جاتا ہے؟ جب گرم ہوتا ہے تو اس کے میٹر میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ اور یہ 2-4 اس طرح کی باتیں ہیں. میں نے کہا بھوتنی کے یہاں تو تم زلزلوں سے بچ نہیں سکتے ہیں. ابھی ہماچل پردیش سارا تمہارا ڈوبا پڑا ہے. وہی حال ہوا بھی جو نہیں ہوا تھا وہ اس میں سوات میں ہمارے یہاں پچھلے سال، وہ بڑے بڑے ہوٹل گرے، وہ بالکل کل پرسوں بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہے. تو یہاں ٹھیک کر لو خبیصوں، اور چندہ ماما میں چڑھ گئے ہیں. پتہ نہیں کون سی بڑھیا چرخا چلا رہی ہے، اس کو دیکھنے تاڑنے جا رہے ہیں. وہ بڑھیا لاکھوں سال سے بیٹھی ہے، اسے تم نے کیا دیکھا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ چاند پہ ہم مکان بنائیں گے تو کیسا مکان بنائیں گے سوچ رہے ہیں. اور میراثیوں یہاں بنا لو، یہاں تھوڑی جگہ. وہ ابھی بھی بے حساب زمین خالی پڑی ہے، اور جو بنا لیے وہ تو اپنے منہ تو دیکھو کہ وہ تم نے بنایا کیا ہے. یہاں جو مکان بنا رہے بیڑا گرک، کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر لگا کے یہ سیٹلائٹ بھیجتے ہیں اس پر آسمان پہ، بڑے میزائل، بہت مہنگا ہوتا ہے وہ. اور اس کا ایک ایسٹروناٹس کا سوٹ ہوتا ہے، یہ بلینز آف ڈالرز کا ایک سوٹ ہوتا ہے جو ایسٹروناٹ پہنتا ہے. اور بھائی جان اس سے بہت کم پیسوں میں آپ زمین ٹھیک کر لیتے. آپ یہاں دیکھ لیتے زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لو. میراثی کے بچوں تمہارے یہاں زلزلہ تو رک نہیں رہا، آئے دن لمبے پڑے ہوتے ہم بھی تم بھی، تو یہاں ٹھیک کر لو ایک بار ہے. شوق منہ بنا لو اس کو، نہ انسان کے بچے بن جاؤ، اس سے بہت کم پیسوں میں آ جائے. جو یہاں انسان بکھرا پڑا ہے سالہ اس کا بیڑا گرک کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کر لو. چاند میں جو بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں پہ جا کے تو مکان بنا کے 5 مرلے کا بیٹھ جاؤ. عجیب بات ہے. وہ پتہ نہیں کیا کرنے چلے گئے. تو باہر آ کہ جی یہ بہت شدید گرم ہو جاتا ہے دن میں سورج کی روشنی، اور رات کو بہت شدید ٹھنڈا ہو جاتا ہے، برف پہ جاتی، صبح پگھل جاتی. اور وہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، تو وہاں جا کے دیکھ رہا ہے. ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے. تجھے نیا کیا پتہ چلا وہاں جا کے؟ وہ کروڑوں اربوں ڈالر لگا کے پتہ چلا. تو ہمیں پہلے پتہ ہے، اور شکر ہے ہم نہیں گئے. ہمارا مولوی کہتا ہے یہ تو مشرک تھے جو گئے ہیں. وہ تو اسلام کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو کیا جی. اور پھر کہتا ہے کہ جی جو چاند پہ گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کچھ حدیثیں ڈھونڈ لاتا اس کو کہ ایک قوم ہوگی جو فتنہ کھڑا کرے گی، چاند پہ چلے جائیں گے اور وہ مسلمان نہیں ہوں گے. کچھ ایسی حدیثیں آ جاتی، 10 سال بعد وہ ساری حدیثیں غائب ہو جاتی. پھر وہ کہتا ہے جو چاند پہ نہیں گیا وہ سالہ بڑا کافر ہے. پہلے ہوا یہ ایسے ہوا ہے. پہلے ریڈیو آیا نا، انہوں نے کہا یہ ریڈیو جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے. یہ ریکارڈ پہ میں نے نہیں کہا، یہ تو ریکارڈ پہ 50 60 100 سال پہلے کی بات. لاؤڈ اسپیکر آ گیا، انہوں نے کہا لاؤڈ اسپیکر میں شیطان بولتا ہے، اس میں اذان نہیں ہوگی، اس میں نماز نہیں ہوگی، جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ ٹھیک تھے ویسے. اب تو میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں. جب سے لاؤڈ اسپیکر نے ہمارا کان پھاڑا ہے تو میں انہیں کے ساتھ ہوں کہ وہ چل جاتا ٹھیک تھا. بعد میں انہوں نے کہا لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اذان نہیں ہوگی، اس میں نماز نہیں ہوگی، یہ اللہ کا پیغام ہے، دور تک پہنچاؤ. بعد میں تصویر کا مسئلہ ہو گیا، تصویر لے لی، وہ شیطان کا کام ہے، تصویر لینا حرام ہے. بعد میں تصویر بغیر گزارا نہیں بھائی کا، بلکہ کسی لونڈیا کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے. تصویر ساتھ دے، وہ مفتی کبھی نہیں آتا وہ تصویریں لے رہا ہے. کون سی وہ مراسلوں کے ساتھ ہے، کیا نام تھا اس کا، وہ جو مر گئی تھی، ہاں قندیل بنو ہے. اس طرح کی بہت ساری. تو وہ تصویر کھنچوانا ثواب ہو گیا. یہ سب اس کے بچے تو ایسے بدلتے رہتے ہیں دنوں میں. پہلے موبائل رکھنا حرام تھا، ابھی موبائل پہ سارے فتوے اور ساری وائرل ویڈیوز یہیں پہ چل رہی. اور میں سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ یوٹیوب والے اور یہ ٹک ٹاک اور یہ فیس بک والے پیسے دیتے ہیں اس بات میں. آپ کوئی مذہبی ویڈیو لگا دیں اور اس میں شرعی مسئلہ اور ویڈیو وائرل ہو گئی، ٹک ٹاک آپ کو پیسے دے گا، یوٹیوب آپ کو پیسے دے گا، فیس بک آپ. سب یہودی اور عیسائی ہیں، سب لادین ہیں، یہودی عیسائی بھی نہیں، لادین ہیں، ایتھیسٹ. یہ آپ کو اسلامی ویڈیو پہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ یہ بڑا سن رہے ہوتے ہیں کہ واہ جی اور کیا نکتہ نکالا ہے مولانا صاحب، آپ کی داڑھی تو بڑی چمک رہی تھی،
چنگا تیل لگائے. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں یار. ڈنگا ٹھمکا مار رہی ہے عورت، اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں. ریسرچ سینٹر کا پروگرام چل رہا ہے، اسی بھی پیسے دے رہے ہیں. مسجد کے ملا کو بھی پیسہ دے رہے ہیں، عیسائی کے مبلغ کو بھی پیسہ دے رہے ہیں، یہودیوں کی عبادت کو بھی پیسہ دے رہے ہیں. یہ پیسہ بانٹ کیوں رہے ہیں؟ یہ کسے پیسے؟ یہ ہم بڑے مسلمان لوگ ہیں، یہ مکے مدینے سے پیسے آ رہے ہیں. یہ حرم مکہ سے فنڈ آیا ہوا ہمارا کہ جی یوٹیوبرس کو پیسے دو، مکہ کی ویڈیو لگائی ہے اس نے. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ہم بڑا ہے اس میں والی کیا بات ہے. تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے تو یہ باتیں سوچی نہیں کبھی. گزارش یہ ہے کہ انسان اسی طرح بدلتا رہتا ہے، اور اسے کہو کہ جی بدلتے رہتے ہو تم، کہتے ہو توبہ استغفر اللہ. اسلام پکا مضبوط ہے، یہ نہیں بدلتا. میں نے کہا بھوتنی کہ ابھی تم یہ اتنا بدل چکے ہو، یہ تم کیا آئے ہو لڈی پا رہے ہو. تمہارا تو ہر عقیدہ 2 گھنٹے بعد بدلا ہوتا ہے، نئی نئی بات لے کے بیٹھے. تو انسان اسی طرح یہ ویریبل ہے، اسی طرح بدلتا ہے. ایسے بدلتا ہے یہ تو بری بات ہے. تو بہرحال باتیں تو ختم نہیں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ہم بس اس کو ختم کرتے ہیں.